اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، مومنین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ولایت ٹی وی کی لائیو نشریات میں پروگرام نور ولایت کے ساتھ آپ کا میزبان سید محمد ابصار علی نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ 3 دنوں سے ہمارا جو موضوع ہے وہ اخلاقیات کا موضوع ہے۔ ایک ایسا زندہ موضوع جس کی ضرورت ہر فرد کو ہے، ہر گھرانے کو ہے، ہماری سوسائٹی کو ہے، ہمارے کلچر کو ہے۔ ہر مومن جو اس معاشرے میں جی رہا ہے، کچھ اس کے حقوق ہیں معاشرے سے، کچھ اس کی طرف حقوق ہیں معاشرے کے۔ اس کے کچھ حقوق ہیں گھر والوں کی طرف، کچھ گھر والوں کے حقوق ہیں اس کی طرف، کچھ مومنین پر اس کے حقوق ہیں، کچھ اس کی طرف مومنین کے حقوق ہیں۔ لہٰذا ان تمام اپنے حقوق اور حقوق العباد سے آگہی کے لیے، ان کی کامل ادائیگی کے لیے لازم ہے کہ ہم ایک ایسا اخلاق اپنائیں، ایک ایسا کردار اپنائیں کہ جو بنیادی طور پہ اس دین کی ضرورت ہے، بنیادی طور پہ جس کام کے لیے دین آیا ہے، جو ایک دین کا مقصد ہے انسان سے، اس کی تکمیل کے لیے لازمی ہے ایک اعلیٰ اخلاق کا حامل انسان ہو۔ مگر اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے کہ انسان اپنے اندر خوبیوں کو پیدا کرے، بہترین اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے اور رذائل کو خود سے دور کرے، ان تمام بری صفات کو خود سے دور کرے جو بنیادی طور پہ اللہ رب العزت اس انسان میں نہیں دیکھنا چاہتا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے نفس سے آگہی حاصل کریں، پہچاننے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کون سی طاقتیں عطا کی ہیں، بطور انسان ہم اپنے اندر کیا کچھ رکھتے ہیں، تاکہ ہم پھر اس نفس پر آنے والی مشکلات سے بہترین انداز میں نبرد آزما ہو سکیں۔ اگر ہمیں کوئی اچھی خصوصیات اپنانی ہیں تو ہمیں ان راستوں کا پتہ ہو کہ کن راستوں پر چل کے وہ نیک صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے کردار میں، ہمارے نفس میں کچھ برے خصائل در آئے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، انہیں اپنے اندر سے کس طرح سے ریموو کرنا ہے، کس طرح سے دور کرنا ہے اور ایک مکمل کردار اپنانا ہے، اس کے لیے لازمی ہے نفس شناسی، کہ ہم اپنے نفس کا علم حاصل کریں، آگہی حاصل کریں، جانیں کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ناظرین گزشتہ 2 دنوں سے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً اس ساری تمہید کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوں گے، مگر بہرحال جن ناظرین نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، کچھ ان کے لیے اور جو پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں ان کو ریکال کروانے کے لیے میں چند امور کے اوپر پیچھے سے لازمی گزارشات پیش کروں گا۔ کہ عرض کیا تھا کہ نفس انسانی کو اللہ رب العزت نے چار بڑی بنیادی قسم کی طاقتیں اور قوتیں عطا کی۔ یہ چاروں ایسی طاقتیں اور قوتیں ہیں کہ ان کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں انہی سے ریلیٹڈ ہیں یا جڑی ہوئی، انہی سے وابستہ۔ وہ 4 قوتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے نفس انسانی میں قوت عقل اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہترین نعمت کے طور پہ انسان کے نفس میں موجود ہے۔ پھر قوت غضب ہے، قوت شہوت ہے، قوت وہمہ ہے۔ یہ چاروں خصوصیات بنیادی طور پہ نفس انسانی میں اسی لیے موجود ہیں کہ انسان اپنے نفس کو بہترین انداز میں رکھے اور یہ نفس اس جسم کی قید میں رہتے ہوئے اس جسم کو بہترین انداز میں استعمال کرے اور اللہ رب العزت کی نظر میں اعلیٰ درجوں کے حصول کے قابل بن سکے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی دیگر تمام قوتوں کو اپنی قوت عقل کے تابع رکھے، کیونکہ قوت عقل وہ عظیم نعمت ہے خدا کی کہ اگر انسان کو وہ ڈرائیو کرے، قوت عقل وہ انسان کو لے کر چلے، تو ایک بات حتمی ہے کہ انسان کے مقدر میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر تو انسان کی باقی تمام قوتیں، نفس انسانی کی تمام قوتیں ماتحت ہوں قوت عقل کی، تو پھر ایک ایسا بہترین اور کامل کردار ہمارے سامنے آتا ہے جو صرف اور صرف خوبیوں سے متصف ہوتا، جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی، جس میں صرف اور صرف پوزیٹیو کریکٹرسٹکس ہوتے۔ مگر اگر بدقسمتی سے عقل کی بجائے انسان کو قوت غضب چلانا شروع کرتے،
قوت شہوت چلانا شروع کر دے، قوت وہمہ چلانا شروع کر دے، تو جو انسان ہمارے سامنے آتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ انسان کے روپ کے اندر حیوانگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خدا الانعام کہہ کر مخاطب کرتا ہے، پھر اسے انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ 4 ایسی قوتیں ہیں کہ جو انسان کے نفس کے اندر موجود ہیں۔ آج ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں سے عرض کروں گا کہ دیکھیے، جتنی بھی اعلیٰ خصائل ہیں اور جتنی بھی بری صفات ہیں، نیک صفات ہوں، اخلاق حسنہ ہوں، یا انسان کے اندر موجود رذائل ہوں، وہ بری باتیں اور عادتیں ہوں جو ناپسندیدہ ہیں خداوند کریم کی نظر میں، یہ سبھی کے سبھی جڑی ہوئی ہیں انہی 4 مرکزی انسان کے نفس کے اندر موجود عوامل کے ساتھ۔ کمال انسانی کیا ہے اور عقل کیا کرتی ہے؟ اگر انسان کامیابی سے اپنی باقی صفات کو عقل کے تابع کر دے، ان نفس سے انسانی کے اندر موجود دیگر عوامل کو عقل کے تابع کر دے، تو عقل کیا کرتی ہے؟ پھر عقل ان کو وہاں استعمال کرتی ہے جہاں کرنے کا حق ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ نے نفس انسانی میں یہ خصوصیات رکھی ہیں تو یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یقیناً اگر اللہ رب العزت نے انہیں انسان کے نفس کے اندر رکھا ہے اور یہ صرف اور صرف نیگیٹو ہوں یا یہ صرف اور صرف ناپسندیدہ ہوں تو خدا تعالیٰ رکھتا ہی نہ، کیونکہ اس نے انسان کو بڑے بہترین انداز میں خلق کیا، وہ احسن الخالقین ہے۔ لہٰذا اگر اس نے نفس انسانی میں ان خصوصیات کو رکھا ہے تو وہ ان کے پوزیٹو پہلوؤں کی وجہ سے رکھا۔ اب یہ انسان کی کوتاہی ہے کہ وہ انہیں اپنے اوپر ڈومینیٹ کرنے دے اور یہ خارجی عوامل سے مدد حاصل کر کے انسان کو سرکشی کی طرف لے جائے۔ یعنی بات کی وضاحت کچھ اس انداز سے کروں کہ بنیادی ان کا مقصد قوت غضب کا بیان کیا تھا، انسان کو ڈیفینڈ کرنا، قوت شہوت کو کیا تھا تاکہ انسان کا جسم بیلنس رہے اور بقائے نسل اس کے اوپر محیط ہے، قوت وہمہ انسان چیزوں کی گہرائی میں اتر سکے، غور کر سکے، عقل انسان کو مجموعی طور پہ ایک شے کی خد و خال واضح کر دیتی ہے، قوت وہمہ انسان کو مدد کرتی ہے وہ گہرائی میں اترے، چیزوں کی گہرائی میں اتر کے باریک نکات کو سمجھ کے کس منقطہ پر پہنچے، کس صلاحیت پر پہنچے، عدالت کی صفت پر پہنچے۔ عرض کیا تھا اگر انہیں عقل کے تابع کر دیا جائے تو غضب شجاعت میں بدل جاتا، عقل حکمت میں بدل جاتی، غضب شجاعت میں بدل جاتا ہے، شہوت عفت میں بدل جاتی ہے، اور وہمہ عدالت کی طرف انسان کو لے کر جاتی۔ اگر عقل کے تابع ہوں تو کمال یہ ہوتا ہے پھر ہر چیز عدل میں استعمال ہوتی، اور اس عدل تک پہنچنا ہی اصلاً انسان کا کمال ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، عرض کیا تمام خوبیاں خامیاں انہی سے جڑی ہوئی ہیں، کس انداز میں کہ اگر ان تمام عوامل کو، ان خصوصیات نفس کو اگر ایک بیلنس میں استعمال کیا جائے تو اس میں انسان کی کامیابی ہے، چاہے اس سے آگے بڑھ جائیں افراد میں تب بھی برے خصائل جنم لینا شروع کر دیں گے، اگر تفرید کی طرف نیچے کی طرف چلے جائیں گے نیگیٹو میں تب بھی برے خصائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ ان صفات کو بیلنس میں استعمال کریں گے تو اخلاق حسنہ کے درجے پہ رہیں گے، بہترین خوبیوں سے متصف انسان رہے گا۔ مگر اگر اس کے اوپر معاملہ چلا گیا، ہم ایک شے کو لے لیتے ہیں، غضب، قوت غضب ہے جس مقصد کے لیے ہے کہ انسان کا ڈیفینڈ ہو سکے، یہ نہ ہو خارجی طاقتیں انسان کے جسم کے اوپر حملہ آور ہوں، اسے نقصان پہنچا سکے، لازمی ہے کہ قوت مدافعت ہو کہ جو ڈیفینڈ کر سکے انسان کو، اس کے نفس کو ڈیفینڈ کر کے اس کے ظاہری جسم کو ڈیفینس کی صورت میں بچا سکے۔ مگر اگر یہ عقل کے تابع نہ ہو، اب اگر عقل کے تابع ہوگا تو تب صرف اور صرف قوت غضب استعمال ہوگی اپنے آپ کے تحفظ کے لیے، اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے، جسم انسانی کے اور نفس انسانی کے بچاؤ کے لیے۔ مگر اگر قوت غضب عقل کی اطاعت میں سے نکل جائے پھر کیا ہے؟ پھر یا وہ اوپر کی طرف بڑھ جائے گا کام یا نیچے کی طرف چلا ہے۔ اوپر کی طرف جائے گا تو کیا ہوگا؟ اب قوت غضب کا ناجائز استعمال شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی شروع ہوگا تو اخلاق برے رذائل انسان میں پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی، بری صفتیں انسان میں آنی شروع ہو۔ قوت غضب کا اگر عقل کے تابع نہیں ہے تو پھر اب اس کی مرضی پر محیط ہے کب بھڑک اٹھنا ہے کب نہیں۔ پھر ہوگا کیا؟ ہمیں ایک انسان نظر آئے گا بات بات پہ چڑچڑا جانے والا، بات بات پہ غصے میں آ جانے والا، بات بات پہ نفرت میں آ جانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصہ ہوتا انسان دکھائی دے گا۔
لڑائی جھگڑے معمول بن جائیں گے. بات اس سے بھی آگے بڑھے گی تو ہاتھا پائی کی طرف چلی جائے گی. بات کے اوپر ہاتھا پائی کے اوپر اترانا. اگر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھے گا تو پھر کوئی حد نہیں ہے. بات جنگوں تک آئے گی, قتل تک آئے گی, قتل تک نوبت آ جائے گی. یعنی ایک بیلنس تھا, ایک عدالت تھی جب تک عقل کے تابع تھی صرف. جیسے ہی عقل کی مطابعت سے ہٹی تو اب جب اوپر معاملہ جانا شروع ہوا تو اب برے خسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے. یعنی برے خسائل صرف قتل کے اوپر جا کر نہیں ہوں گے, وہ تو ایکسٹریم پوزیشن ہے. جیسے ہی زیادہ عقل کی اطاعت سے نکلیں گے فوراً ہی برے خسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. اب کیا ہے, بات کے اوپر بحث میں پڑ جانا, اختلاف میں آ جانا, چیخنا چلانا, اب یہ بد اخلاقیاں جنم لے رہی ہیں آہستہ آہستہ. یہ پہلی سٹیج ہے, ہو سکتا ہے اس سے اگلی ہوگی ہاتھا پائی پہ آنا, پھر اس سے آگے. یعنی بد اخلاقیاں جنم لینا شروع ہو جائیں گی اگر اس کا بیلنس ختم ہو گیا. اور اسی طرح اگر نیچے کی طرف تفریط کی طرف معاملہ چلا گیا تو پھر کیا ہوگا, پھر جو بنیادی دفاع اپنا ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہوگا. یعنی جو بیسکلی جس کام کے لیے قوت غضب تھی وہ اس کا بنیادی استعمال بھی نہیں ہوگا. نہ جسم کا تحفظ ہوگا, نہ عقائد اور ایمان کا تحفظ ہوگا. پھر انسان ایک ایسی شخصیت میں بدل جائے گا, ایسا جبری مظلوم جو بنیادی طور پہ کوشش کرنے کو ہی راضی نہیں ہے. لہٰذا یہ قوت غضب کی ایک مثال تھی. اسی طرح اگر آپ قوت شہوت کو لے لیجئے تو معاملہ وہاں پر بھی بے عین ہی کچھ اسی انداز کا ملتا ہے. ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. آج میری پرسنل ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ایک بڑی معروف شخصیت, آپ رمضان میں بھی اور اس کے علاوہ مجالس میں بھی اور دیگر مواقعوں پر بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں یقیناً, مولانا تلمیذ حسنین رضوی صاحب قبلہ نیو جرسی سے اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں, آن لائن ہیں. اور میں نے ان سے پرسنل ریکویسٹ کی تھی یہاں آنے سے بھی پہلے کہ لازمی پروگرام میں حصول برکت کے لیے اور جو علمی نکات وہ بیان کر سکتے ہیں اور جو استفادہ ہم ان سے کر سکتے ہیں, یقیناً وہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. میری خواہش تھی کہ وہ لازمی ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. انشاءاللہ اس گفتگو کو جہاں میں نے چھوڑا ہے اس کو ہم کنٹینیو لازمی کریں گے. مگر ابھی میں چاہوں گا کہ ہم مولانا تلمیذ حسنین رضوی صاحب سے بات کریں, اخلاقیات کے حوالے سے ان سے بات کریں, کیونکہ جو ان کا علم ہے, جو ان کا تجربہ ہے اور جو ان کی معرفت ہے اس معاملے میں, یقیناً میں وہ نکات آپ تک نہیں پہنچا سکتا. لہٰذا قبلہ سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج ہمیں اخلاقیات کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا محترم آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ خدا کا شکر ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, آپ کا انتہائی ممنون ہوں. آپ کی محبت ہے اور چاہت ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آغا صاحب ہماری جو گفتگو چل رہی ہے ان چند دنوں کے پروگراموں کی سیریز میں وہ اخلاقیات کے حوالے سے, اخلاقیات کی اہمیت کے اوپر گفتگو ہے کہ اور ہم کس طرح اپنے نفس کے اندر یہ عظمت پیدا کریں, اخلاقیات کو پیدا کریں اور وہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہیں انڈیویجول سطح کے اوپر اور ہماری کمیونٹی کے حوالے سے. لہٰذا اس سلسلے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ فرمائیے اور گائیڈ کیجئے کہ آج کی تاریخ میں اخلاقیات کی ہماری پرسنل زندگی میں اہمیت کیا ہے اور ہمارا جو ایک کمیونٹی کا ماحول ہے اور ہمارے عزاخانوں کا ماحول ہے اس میں کتنی ضرورت ہے اخلاقیات کی. جی بسم اللہ. بہت خوبصورت ٹاپک ہے, بہت مفید ٹاپک ہے اور آج کے وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے تمام بھی ایک قسم جو دنیا میں تشریف لائے تو ان کا مقصد یہی تھا کہ تزکیہ نفس ہو, تربیت ہو انسانوں کی. یقیناً جتنے بھی یہ پروگرام ہیں یہ تربیتی کے حوالے سے ہیں. یقیناً اور حضور سرور کائنات کی تو بعثت کا مقصد یہ تھا, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو تک پہنچا دوں. بے شک. اور آپ کا مکمل اخلاق قرآن کریم ہے. ام المؤمنین سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کانا خلق القرآن, ان کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن پڑھو, قرآن کے اخلاق کا قصیدہ خوان ہے. تو ہم اس کو اپنی زندگی میں اس طرح کہ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ, یہ روایت ہے کہ تم اپنے خدائی صفات پیدا کرو. اخلاق اپنے ان صفات حسنہ کا نام ہے جو انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. مثلا اللہ رحمان ہے, ہم اپنے رحمانیت پیدا کریں. اللہ رحیم ہے, رحیمیت پیدا کریں. اللہ غفور ہے, ہم مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ عفو ہے, ہم معاف کرنے کی صفت پیدا کریں. تو اگر ہم ان اخلاق کو اپنائیں اور کردار کو اپنائیں
تو معاشرہ جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے. یقیناً یہ آج کل جتنے پریشانیاں ہیں اور جتنے مسائل ہیں کیا وہ اسی لیے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی سے اخلاقیات کو الگ کر دیا ہے. اسلام تو نام ہی اخلاق کا ہے، یعنی مقصد یہ کہ سچ بولو. اب سچ بولنا کیا ہے؟ یہ اخلاقیات کی ایک مثال ہے. انسان ہمیشہ سچ بولے، معاملات میں اچھے رہو، کسی کو دھوکہ نہ دو، غیبت نہ کرو، ریاکاری نہ کرو، دکھاوا نہ ہو، یہ جو حسد نہ ہو، معاشرے میں کسی سے بغض نہ ہو. اور پھر جو ہم معاشرتی زندگی جو ہے وہ جو انسان اصل میں سوشل اینیمل ہے، اور اگر معاشرت میں ظاہر ہے کہ ہم اچھا برتاؤ نہیں کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ اکرم تکرم، تم جب عزت کرو گے تمہاری عزت ہوگی. ہم چاہے کہ ہماری کوئی عزت کرے، ہم دوسرے کی عزت نہ کریں. ہم چاہے کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں میں محبوب ہوں اور ہم کسی سے محبت نہ کریں. تو اس لیے یہ لین دین ہے، یہ طرفین سے ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا اور اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے برتاؤ کو، اپنے سلوک کو صحیح کرنا ہوگا. تو یہ جو آپ نے کہا کہ صاحب امام بارگاہوں میں، تو امام بارگاہوں میں دیکھیے بات یہ کہ اصل میں تقریر کا مقصد اور مجالس کا مقصد تربیت نفس ہے، نفس کی تربیت ہے. تو اگر نفس کی تربیت نہیں ہوگی اور خالی ہم آئیں گے، خوشکن باتیں کریں گے، نعرے لگائیں گے اور چلے جائیں گے، تو اس سے کوئی ظاہر فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ ایک انٹرٹینمنٹ ہو جائے، ایک وقتی طور سے ہم خوش ہو جائیں اور کہ صاحب ایمان ہمارا تازہ ہو گیا. لیکن ایمان تازہ و باسی نہیں ہوتا. ایمان اسی صورت میں صحیح ہوگا، درست ہوگا جب ہم کچھ لے کر جائیں، ہمارے یعنی کل کی زندگی میں اور آج کی زندگی میں تبدیلی آ جائے. اگر ہمارا روز ایک جیسا رہا تو ہم نے کیا فرق پایا؟ لہٰذا جب انسان صبح اٹھتا ہے تو بڑی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، اور پھر شام کو جب سوتا ہے سونے سے پہلے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے جو پورا دن گزارا ہے ہم نے کون سی اچھائی کی ہے، کون سی نیکی کی ہے، اور پھر نیکی کر دریا میں ڈال جو ہے نا اس کا احسان نہیں جتانا ہے. اب دیکھیں صدقے کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ صدقہ دینا، انسان صدقہ دیتا ہے لیکن اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، تم اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو. اس کے معنی کیا ہے؟ ہم اگر کوئی دیتے ہیں تو ہم ذرا بڑے ڈینگے مارتے ہیں، ہم یہ کر دیا، ہم یہ کر دیا، ہم نہیں. یہ سب چیزیں دکھاوٹ نہیں. اسلام جو خود سے نیت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ صدق کو صفا ہو، اور پھر قولوا سے حسنا، انسانوں سے ہمیشہ اچھی بات کہو، اور ظاہر ہے کہ روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. تو یہ اس میں انسانیت میں ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً یقیناً. آغا صاحب آپ اس حوالے سے ابھی کے کرنٹ ماحول کو دیکھتے ہیں، آپ نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں، آپ نوجوان نسل سے ملتے ہیں، آپ اس حوالے سے کتنے پر امید ہیں اپنی کمیونٹی کو لے کر، اپنی آنے والی نسل کو لے کر، یہ آنے والی نسل کے حوالے سے خصوصاً؟ زرخیز ہے، مٹی بڑی زرخیز ہے، نوجوانوں سے بڑی امید ہے، خصوصاً جہاں پر مدارس ہیں اور سنڈے ہوں یا سیٹرڈے مدارس ہوں جہاں مذہبی تعلیم کا بندوبست ہے، اور مدارس سے وابستہ ہیں چونکہ پیوستہ ہے شجر سے امید باہر. تو ہمیں واقعا ان لوگوں سے، ان جوانوں سے امید ہے کہ جو درخت سے پیوستہ ہیں، جو ظاہر کے درخت سے جڑے ہوئے ہیں، جو اسلام سے جن کا رشتہ ہے، لیکن جو لوگ ذرا سا اپنے اولاد کی تربیت کا خیال نہیں کرتے، صرف کمانے میں لگے ہوئے ہیں ماں باپ دونوں، اور جہاں صبح چلے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں اور بچے کہیں اور پرورش پا رہے ہیں، ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں. لیکن وہ بچے واقعی یقین جانے راہ راست پہ ہیں، حلال و حرام کا زیادہ انہیں فکر ہے، وہ بچیاں حجاب کر رہی ہیں، مائیں نہیں کرتی، بچیاں کر رہی ہیں، جو ہمارے یعنی درسی اداروں میں اور تعلیمی اداروں میں اور سنڈے اسکول میں جاتے ہیں اور جا کے پڑھتی ہیں، اور دینی تعلیم سے ان کا شغف ہے. تو ہم نا امید نہیں ہیں، بلکہ ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل کی باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہے، اور یہی یہاں پر اسلام کو پیادہ کریں گے، اسلام کو لائیں گے اور اسلام کو پھیلائیں گے اور اس کی نشر و اشاعت کی ضامن بنیں گے اور ذمہ دار قرار پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. آغا صاحب انتہائی ممنون و مشکور ہوں آپ کا، بہت شکریہ. آپ کا شکریہ کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور تمام لوگوں کو، مومنین کو آپ سے استفادے کا موقع دیتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے اور اسی طرح ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں. انتہائی شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، یہ تھے آغا مولانا تلمیذ حسنین رضوی صاحب قبلہ.
ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یہ آغا صاحب کی عظمت ہے کہ وہ ہمیشہ مجھ پہ خصوصاً انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جب بھی آغا سے کسی بھی حوالے سے رابطہ کیا آپ نے انتہائی بہترین انداز میں گائیڈ کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھیں. بڑی خوبصورت مختصر سے وقت میں انہوں نے گفتگو کی، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں میری کوشش ہوگی کہ انتہائی جلدی سے ان چیزوں کا آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی شرح بیان کی جائے. قبلہ نے انتہائی خوبصورت فرمان سنایا کہ خدائی صفات خود میں پیدا کرو. آپ دیکھیے ہم جو بات کر رہے تھے میں اسی بات سے مربوط کر دوں گا کہ نفس انسانی کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے ودیت کی ہیں جنہیں استعمال کرنا. مگر آپ دیکھیے کمال کیا ہے، عقل کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھانا ہے. کیونکہ اگر دیگر کوئی بھی صفت ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی تو جو وہ صفت ہے ویسا انسان بنے گا. غضب کی بن گئی تو ایک غضبناک انسان سامنے آئے گا. یہ مقصد نہیں ہے اسلام کا. اگر شہوت کی حص ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی، ہوا و ہوس کا حامل ایسا انسان بنے گا، بد کردار انسان بنے گا. مقصد نہیں ہے خدا کا. قوت وہمہ آگے ایک شکی قسم کا انسان ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا، یعنی اگر ڈرائیونگ سیٹ قوت وہمہ کے حوالے ہوگی ایک شکی قسم کا انسان سامنے آئے گا. یہ خدا تعالیٰ کا منشا نہیں ہے، کیونکہ ان صفات میں کوئی کمال نہیں. اور قوت عقل یہ خوبی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ جو نسبتیں دی ہیں وہ علم کی نسبتیں دی. خدا نے اپنی صفات میں جو نسبتیں دی ہیں وہ علم کے حوالے سے دی ہیں، جو کہ عقل کا کمال ہے، حکمت کے درجے پہ جانا. خدا نے خود کو حکیم قرار دیا. خدا نے خود کو قوت غضب سے مربوط نہیں کیا، قوت شہوت سے نہیں کیا، قوت وہم سے نہیں کیا، کیونکہ اس میں نیک صفات نہیں ہیں اگر وہ مرکزی سیٹ کے اوپر بیٹھی ہوں تو. یہی وجہ ہے، آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کسی انسان کو اگر کہا جائے یہ بڑا ظالم ہے تو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرے گا. کسی کو کہا جائے یہ بڑا بد کردار ہے پسند نہیں کرے گا شہوت کے حوالے سے. اگر کسی کو کہا جائے یہ شکی ہیں وہ انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا. مگر کسی کو عاقل یا عالم کہا جائے تو وہ پسند کرے گا، کیونکہ یہ خدائی صفت ہیں، کیونکہ یہ اب وہ صفت ہے جو خدا تعالیٰ کی صفت ہے. لہٰذا ایک بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اچھی صفات وہ ہیں. یہ خدا کہنا مجھ جیسا بنو، خدا تعالیٰ جیسا بننے کا مقصد کیا؟ یعنی جیسے وہ بے عیب ہے انسان کوشش کرے خود سے عیب کو دور کرے اور بے عیب بن جائے. قربتاً الی اللہ کا بھی بنیادی مفہوم یہی ہے، خدا سے قربت کا. اور پریشانیوں کی وجہ ہمارے ہاں اخلاقیات کی تنزلی ہے. ابھی قبلہ نے فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. دیکھیے ہمیں، میں نے عرض کیا نا، ایک اپنی ذاتی حیثیت میں اور ایک پورے معاشرے کی سطح کے اوپر ایک ایسا معاشرہ ڈیزائن کرنا ہے جو اخلاقیات کے اوپر مبنی. کیونکہ بنیادی طور پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہم ماحول وہ نہیں ہم بنا پا رہے ہیں جو اخلاقیات کے اوپر مبنی. بدقسمتی یہ ہے کہ خواہش ہر انسان کی ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں بچے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، گھر والے اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، تو آیا آپ نے اپنے گھر کے اندر وہ ماحول بھی بنایا ہے جو اخلاقیات کو فیور کرتا؟ اگر گھر کے اندر وہ تمام کام ہوں جو خدا کے ہاں ناپسندیدہ ہوں، اگر گھر کے اندر وہ تمام امور کیے جائیں جو خدا کو پسند نہیں، تو پھر کیسے امید یہ کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر اخلاق پیدا ہو سکے گا یا وہ آگے بڑھ سکے گا؟ بے عین ہی اگر ہم وہ معاشرہ ہی نہ بنائیں اپنے بچوں کے لیے کہ جس کے اندر اخلاق سانس لے سکتا ہے یا اخلاقیات زندہ رہ سکتی ہیں، تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ پھر ان میں اخلاق آ سکتا ہے؟ ہمارے گھروں کا معاملہ یہ ہے، ہمارا معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ہر اس چیز کو اجازت دے رکھی ہے کہ جس سے بد صفات جنم لیتی. گھروں کے اندر عمومی ماحول وہ بڑوں کا آپس میں تعلقات اس کے، خاندانوں میں تعلقات اس قسم کے ہیں کہ نیچے والی نسل بچے اس میں سے خوبی اخذ نہیں کر سکتے. ہم نے کمیونٹی سینٹرز کا، کیونکہ میں لفظ ازا خانہ استعمال اس لیے نہیں کروں گا کہ شاید کسی کو اس طرح وہ لفظ مناسب نہ رہے، میں کمیونٹی سینٹرز کہہ کر بات کو کور کر دیتا ہوں کہ ہم نے وہاں ایسا ماحول بنا لیا ہے جو غیبتوں کے اوپر مبنی ہے، منافقتوں کے اوپر مبنی ہے، ایک دوسرے کو کاٹنا، گرانا، ایک حد سے زیادہ فضول مذاق کرنا. اس قسم کا ماحول بنا کے ہم نے ایسا ماحول خلق کر لیا کہ جس میں ہمارے بچے وہاں سے کچھ مثبت حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بھی انہی روایتی چیزوں کا شکار ہو جائیں تو ہو جائیں. تو جب ماحولی
والا نہیں ہے تو کس طرح سے پھر ہم کس طرح سے کوشش کریں اپنے میں سے اور اپنے بچوں میں سے بری صفات کو دور کر دیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ ایک جگہ پر درندے چھوڑ دیں، گھر کے اندر شیر اور چیتے چھوڑ دیں، درندے چھوڑ دیں اور پھر اب ان سے بچنا شروع کر دیں. نہیں، ممکن نہیں ہے. ایک مرتبہ جب چھٹ گئے تو اب ان سے بچا نہیں جا سکتا. پہلے وہ ماحول تو بنائے گھر کے اندر ہر قسم کا درندہ، چاہے وہ ٹی وی کے نام کے اوپر ہو، چاہے غلط استعمال، چاہے وہ نیٹ کے غلط استعمال کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فضولیات ہوں، چاہے وہ بری رسمیں ہوں، چاہے وہ نامناسب رویے ہوں، ان سب کو تو ہم چھوڑ دیں درندوں کی طرح گھر میں اور پھر کوشش کریں ہمارے بچے ان سے بچ جائیں. نہیں، ممکن نہیں. لہٰذا ہمیں اپنا، اور بے عین ہی عزا خانوں میں، بے عین ہی کمیونٹی سینٹرز میں ماحول تو ہم ایسا ناپسندیدہ بنائیں اور پھر بچوں سے امید کریں کہ یہ بچے اصلاح حاصل نہیں کرتے. ناممکن ہے. عزت کرو گے تو عزت ملے گی. بڑی قیمتی بات ہے. یاد رکھیے خدا نے یہ معاملہ رکھا ہوا. اخلاقیات کے معاملے میں ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے نا، بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب تعلقات بنیادی طور پہ صرف نبھائے جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ مومنوں میں، انسانوں میں آپس میں تعلقات رہے ہی نہیں ہیں. میری گزارش ہوگی کہ اب سکرین کے اوپر نمبر چلا دیا جائے تاکہ ہم اس حوالے سے آپ کو بھی اپنی گفتگو میں ساتھ شامل کریں، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پہ یہ پروگرام آپ کا ہے. میں اس میں صرف میزبان کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور میری بھی یہ خواہش ہوگی، میں روزانہ کی طرح دوبارہ عرض کروں گا تاکہ جو نئے افراد کالز کریں کہ آپ کال کریں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیں، مگر بہت ہی لطف ہوگا کہ اگر آپ موضوع کے مطابق گفتگو کریں. اخلاقیات کے حوالے سے کوئی چھوٹا سا واقعہ شیئر کیجئے، یا وہ تمام صفات جو آپ کی نظر میں پسندیدہ ہیں، آپ خود میں لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان باتوں کا تذکرہ کریں جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، نہ آپ خود میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی اصلاحی بات جو آپ کمیونٹی کے حوالے سے کہنا چاہیں، کوئی ایسا فرمان معصوم آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، لازمی شیئر کریں، کیونکہ عرض کیا تھا یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے زمرے میں آئے گا. ہے کیا کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور خدا جانے کون کون کہاں کہاں سن رہا. اگر آپ کی گئی کسی ایک بات سے کسی نے استفادہ کر لیا اور اپنی ذات میں تبدیلی لے آئے، یا ایک اچھی بات پیدا کر لی، یا ایک بات کو اپنے سے دور کر لیا، تو سوچئے یہ آپ کے لیے کس حد تک باعث نجات ہوگا. بیسیکلی یہ معصومین کی جانشینی ہے یہ کام. اگر آپ اس کی عزت اور عظمت سمجھیں تو لہٰذا لازمی کال کیجئے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے خدا تعالیٰ نے اس نظام کو جو ہمارا آپس میں مربوط ہے، ہمارے جو آپس میں تعلقات ہیں، انہیں اپنے خوشنودگی سے مشروط کیا ہوا. دیکھیے آپ کو اکثر فرامین معصومین اگر آپ اٹھا کر پڑھیں مختلف حوالے سے، آپ کو ایسے ہی ملے گا کہ اگر تم خدا کی نظر میں یوں چاہتے ہو تو لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کر لو. یعنی بنیادی طور پہ جیسا رویہ آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی ذات آپ کے ساتھ رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں خدا وہ سلوک آپ کے ساتھ کرے تو وہ سلوک آپ لوگوں کے ساتھ کریں. یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوتاہیوں، لرزشوں، گناہوں، معصیتوں کی بنیاد کے اوپر، آپ کی مسٹیکس کی بنیاد کے اوپر خدا کوئی مخصوص قسم کا ایٹیچیوڈ آپ سے نہ اپنائے تو پھر آپ لوگوں سے نہ اپنائیں. یعنی بنیادی طور پہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. معاملہ کچھ اس انداز میں. آپ کو ایسے آئمہ کے بہت سارے فرمان ملیں گے کہ تم یہاں پر کسی کو کھلاؤ، خدا تعالیٰ اس دن تمہیں کھلائے گا جس دن سب بھوکے ہوں گے. تم یہاں کسی کی حاجت روی کرو، خدا اس دن حاجت روی کرے گا جب اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہوگا. یعنی بنیادی طور پہ جو سلوک آپ ایک دوسرے سے کریں گے اخلاقیات کے نام پر، بے عین ہی وہ سلوک خداوند کریم کی ذات آخرت میں آپ کے ساتھ کرے گی. اگر یہاں آپ کوئی ایسا ایٹیچیوڈ اپنائیں گے جو لوگوں کے لیے سخت ہو تو پھر اس خدا سے بھی امید نہ رکھیے کہ وہ آپ کے ساتھ نرم اپنائے گا کہ جس کی مخلوق کے اوپر آپ سخت ہیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، ہاں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ آیا انسان غلطیاں کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کی سزا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو ایسا سلوک ہونا ہی چاہیے. یعنی وہ خود انہوں نے اپنے لیے اس طرح کا ماحول بنایا ہے کہ جس میں ان کے ساتھ یہ سارے اس طرح کا ایٹیچیوڈ ان سے اپنانا لازمی ہے. انہوں نے غلطی کی ہے، وہ اس طرح کا انہوں نے رویہ اپنایا. تو ایک بات یاد رکھیے، اس بنیاد پر بھی تب ہی آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کریں. آپ اگر خود کو چیف جسٹس بنائیں گے، خود عادل بنیں گے اور سمجھیں گے کہ میں اگر کسی سے غلط رویہ رکھ رہا ہوں یا سخت رویہ رکھ رہا ہوں یا مخصوص قسم کا ایٹیچیوڈ اپنایا ہوا ہے، اس کی وجہ اس کی غلطی ہے،
تو اس بنیاد پہ کریں جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کا نامہ اعمال میں کوئی غلطی نہیں. کیونکہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی کوئی ایک غلطی ہے تو پھر یاد رکھیے خداوند کریم کی ذات کو بھی انصاف کرنے کا پورا پورا حق ہوگا. ہم کالز کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں عصمت بات کر رہی ہوں منیسوٹا سے. عصمت بات کر رہی ہیں منیسوٹا سے. بہن کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آج بھی آپ کی ماشاءاللہ اسپیچ بہت اچھی تھی. الحمدللہ. ابھی جو آپ نے فرمایا کہ اگر جیسا ہم لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ سلوک کریں تو ہم بھی ویسا ہی کریں. جی جی. تو اسی سے ملتا جلتا ایک مولا کائنات کا فرمان ہے بسم اللہ کہ اور جس کو اگر ہم اپنے زندگی میں اپلائی کر لیں تو جتنے بھی یہ عزا خانوں میں امام باڑوں میں ہمارے عام زندگی میں جو اختلافات اور لڑائیاں جھگڑے ہیں شاید کہ وہ ختم ہو جائیں. انشاءاللہ. کا کال ہے بسم اللہ کہ لوگوں کو اس طرح معاف کر دو جیسے تم خدا سے چاہتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو اور دوسری بات جو آپ نے مجالس کے بارے میں کہی کہ بچے جو ہیں وہ صرف ہنسی مذاق غیبت اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو مولانا صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں سال میں 2.5 مہینے لگاتار اور 12 مہینے میں ولادت شہادت اور خاص خاص موقعوں پر غدیر مباہلہ ان پہ ہمیں گیٹ ٹوگیدر کا موقع ملتا ہے. اور آف کورس کہ علماء اور ذاکرین خطاب کرتے ہیں. تو آپ کا خیال نہیں کہ ہمیں ہماری تربیت اگر ویسی ہو رہی ہے تو کیوں اچھی نہیں ہو رہی؟ نہیں بہن اس میں دیکھیے بات کرنے کا جو مقصد تھا نا اس میں قطعاً یہ مطلب نہیں کہ مجالس میں ایسا. دیکھیے اگر آپ میں صرف کچھ گزارش کروں. جی جی بسم اللہ. لیکن میرا مقصد وہی ہے کہ ہمیں آج کل جو ذاکرین خاص طور پہ ہمارے پاکستانی ذاکرین جو ہیں اور انڈین ذاکرین جو ہیں اب ایکسیپشنل یا ایکچولی یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت اچھا ٹرینڈ چل نکلا ہے یہ کہ اب صرف نعرہ حیدری والی مجلسیں نہیں ہوتی بلکہ صرف فضائل اور مسائل نہیں ہوتے بلکہ اب مسائل بھی بیان کیے جانے لگے ہیں. اور الحمدللہ بہت اچھی مثال جو ہے وہ خوجہ کمیونٹی کی مجالس ہیں. جی جی ماشاءاللہ. اگر آپ ان کی میں جس اسٹیٹ میں رہتی ہوں وہاں پہ عزا خانہ جو ہے امام بارگاہ جو ہے وہ خوجوں کی ہے. جی جی. پن ڈراپ سائلن ہوتا ہے مجلس میں. آپ مجلس کے علاوہ کچھ نہیں سن سکتے. میں نے نیو یارک اسٹیٹ کی امام باڑوں کی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں. میں کسی امام باڑے کا نام نہیں لوں گی. جی جی. وہاں سوائے مجلس کے آپ سب کچھ سن سکتے ہیں. صحیح. دیکھیے بہن بات پتہ کیا کیونکہ ہم بات اخلاقیات کی کریں کوشش کرتے ہیں مثبت گفتگو کریں. ہمارے علماء اور ذاکرین ہیں انہوں نے میں نے آج تک کبھی کسی سے نہیں سنا کہ مجلس کے آداب کیا ہیں اور کس طرح ہم بیٹھیں اور کس طرح ہمیں مجلس سننی چاہیے. دیکھیے بہن اس میں پتہ کیا اب دیکھیے ہم اس اخلاقیات کے موضوع کے حوالے سے اس میں بات کرتے ہیں. دیکھیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک عزا خانہ کے اندر مجلس سے عزا کا جو ڈیوریشن ہے وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم وقت گزارتے ہیں وہاں 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے. تو مقصد جو اوورآل کلچر کے اوپر بات کرنا تھا اس میں مجلس کی حد تک بات کرنا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی الحمدللہ یہ مجالس ہی ہماری درسگاہ ہیں اور انہی کی بنیاد کے اوپر آج ہم اگر کچھ ہیں تو وہ انہی کی بنیاد پہ ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے وہ جو اوورآل کلچر ہم نے ڈیولپ کر رکھا ہے. مولانا صاحب کہ ہم کیا ہیں جو ہمارے ایون کے جو ہمارے امام بارگاہوں کے کرتا دھرتا ہیں انہی کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں کہ وہ کس حد تک آگے نکل جاتے ہیں. یامن کے جو جی دیکھیے بات پتہ کیا بہن میں ایک بات عرض کروں گا کہ شیعہ کمیونٹی اور یہ جو سلسلہ عزاداری اور عزا خانے ہیں یہ ایک چھوٹا سلسلہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سلسلہ اور یہ ایک بڑا تاریخی سلسلہ. کوئی بھی سلسلہ جب اتنا قدیم تاریخی ہو اور اس میں اس حد تک افراد موجود ہوں تو وہاں پر ہر چیز کی بہرحال کوئی نہ کوئی ریشیو رہتی ضرور ہے.
مگر جب بھی دیکھا جاتا ہے نا تو ہمیشہ ایز اے ہول اس میں اگر آپ گہرائی میں اتر کے وہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں گی تو شاید بہت سے عوامل ہمیں مل جائیں گے اور ہماری گفتگو بھی مطلب کہ بہت پھیلتی چلی جائے گی. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اوور آل صرف اس کی اگر مثبت پہلو کو دیکھیں تو مثبت پہلو الحمدللہ بڑے سٹرونگ ہیں, اور جب مثبت پہلو بڑے سٹرونگ ہوں تو ہمیں کئی پہلوؤں پر آنکھ یا بند کرنی پڑتی ہے یا پھر اتنی ہی توجہ دینی پڑتی ہے جتنا کہ ان مسائل کا حق ہو. انہیں ڈریگ کر کے ہم فرنٹ کے اوپر کھڑا نہیں کر سکتے. الحمدللہ جو ہماری مجالس ہے, جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ماشاءاللہ اب ایسی مجالس ہو رہی ہیں جس کے اندر کردار سازی کی باتیں ہو رہی ہیں, جس کے اندر شریعت اور فقہ کی باتیں ہو رہی ہیں, الحمدللہ ہمیں ان کی ضرورت ہے. جہاں تک بات ہے کہ اگر اس انداز میں پیش کیا گیا, دیکھیے بہرحال مجالس میں کوئی بھی یہ حتمن نہیں کہہ سکتا کہ جی مجلس کا مقصد یہ ہے اس میں یہ والی گفتگو ہو. ہر وہ گفتگو جو دین کی گفتگو ہوگی, جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے زمرے میں پورا دین آتا ہے, اس میں ہر قسم کی گفتگو آتی ہے جو دینی گفتگو, وہ وہاں ہونے کا اور کرنے کا حق حاصل ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض کرنے والے وہ ایک مخصوص حوالے سے صرف گفتگو کریں, یہ ان کی اپنی خوبی ہے. بعض افراد ایک ہی تقریر کے اندر ہمہ جہت ہو کر بہت سارے موضوعات کو سمیٹ لیں, یہ ان کی خوبی ہے. مگر بہرحال ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ہر کسی سے ایک جیسا تقاضا نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ جو وہ بیان کر رہا ہو اس میں وہ زیادہ خوبصورتی سے چیزوں کو آگے پہنچا سکتا ہو, چاہے وہ ایک ہی رخ کو کیوں نہ بیان کر رہا ہو. دوسرے رخ کو سننے کے لیے ہمیں دوسرے عالم کو سن لینا چاہیے یا دوسرے عزاخانہ سے رجوع کر لینا چاہیے. بہرحال یہ تو خوبصورتی ہے, چلتی رہتی ہے. البتہ جو بات کرنے کا مقصد یہ تھا قطعاً مجالس کے اوپر نہیں, خدا نہ خواستہ, بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسا بہرحال ماحول ضرور بنائیں جس میں ہمارے بچے اچھے انداز میں اچھی چیزوں کو ہی صرف اخذ کریں. جی بہن, کچھ اور آپ فرمانا چاہیں گے؟ لیکن میرے شہر میں تو صرف ایک ہی عزاخانہ ہے. ہاں مگر الحمدللہ اب آپ کے پاس یہ ٹی وی ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے, بہترین علماء موجود. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء اور ذاکرین کو جو ہے وہ کم سے کم آداب مجلس یقیناً اور ہوتے بھی ہیں. وہی اصل میں عرض یہی ہے چونکہ ایک ہی عزاخانہ ہے, یقیناً مخصوص پڑھنے والے افراد تشریف لاتے ہوں گے اور وہ آپ کو ورائٹی نہیں مل پاتی ہوگی. نہیں تو الحمدللہ ایسا ہے, مختلف قسم کے علماء آتے ہیں اور ہر قسم کے موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں الحمدللہ. اور ایسا ہے کہ آپ اپنی اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لے سکتی ہیں. الحمدللہ ہزاروں لاکھوں واز پڑے ہوئے ہیں, خوبصورت مجالس پڑی ہوئی ہیں. بہرحال بہت شکریہ بہن, آپ نے آج بھی مطلب کہ ہمارا ساتھ دیا, امید ہے کہ اسی طرح آپ کا ساتھ حاصل رہے گا. لیکن وہاں صاحب آپ نے ذاکرین کو ڈیفینڈ کر لیا ہے. میں اس حوالے سے ابھی آگے گفتگو کرتا ہوں. کافی زیادہ کالز ہمارے پاس ہیں, تمام مومنین کو تھوڑا تھوڑا لازمی وہ شیئر ملنا چاہیے. میں انشاءاللہ سے بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب جواد بخاری صاحب کیسے ہیں؟ بخاری صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت ہے؟ الحمدللہ. بہت بہترین پروگرام آپ نے پیش کیا, بہت شکریہ جی, آپ کی دعائیں. اخلاقیات کا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا نے کہا کہ یہ میرے حسن اخلاق کا مجموعہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اس وقت ٹیلیفون کال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بہن ہماری منیسوٹا سے کال کی, آپ نے بڑا اچھا جواب دیا. میں ان کے الفاظ پہ احتجاج کرتا ہوں, وہ میرا حق ہے. امام برگاہوں میں سے انہوں نے کتنی یعنی عجیب بات کر دی. نہیں آغا صاحب اصل میں وہی میں نے عرض کیا, مجلسیں ہوتی ہیں, دیکھیے قرآن سے شروع ہوتی ہے بات اور پھر فضائل اور مسائل پہ ہوتی ہے. خدا کریم آپ کو محمد و آل محمد کے صدقے توفیق دے کہ آپ جو سنیں, اور اگر آپ نے آ رہا ہے حیدری والی مجلس نہیں سنتے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, قطعاً ان کا مقصد یہ نہیں تھا. اصل میں اس حوالے سے بات ہے کہ میری مجلس کو میرے بھائی ذکر حدیث سے میرے بھائی ذکر سے سجاؤ. آپ اگر مطلب میں اس پہ نہیں جاتا, محمد و آل محمد میں اس حوالے سے لازمی کلیریفائی کرتا ہوں. بہت شکریہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ شاہ صاحب, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں امدلین مکسی بات کر رہی ہوں شکاگو سے. مولانا صاحب پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ کا ماشاءاللہ سے پروگرام بہت اچھا ہے, بہت شکریہ. اور جو ٹاپک ہے وہ بھی آپ کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے, اخلاقیات کے اوپر. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ مطلب ٹی وی کے اوپر بھی اس طرح کے پروگرامز اب آ رہے ہیں اور ہم لوگ الحمدللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ. ویسے تو ماشاءاللہ سے مطلب ہماری یہ خوش قسمتی ہے
کہ اب ہمارے سینٹرز ہیں اتنے ڈائیورس اور اتنے مطلب اس میں پروگرامز ہوتے ہیں, علماء کرام ہیں, ہمیں اویلیبل ہے ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر بھی. آپ کا بھی پروگرام اس حوالے سے بہت اچھا ہے. بہت میں نے یہی کہنے کے لیے کال کیا تھا. بہن کوئی اخلاقی حوالے سے کوئی آپ ہم سے بات شیئر کرنا چاہیں, اور کون سی تبدیلی آپ اپنی ذات میں یا کمیونٹی میں دیکھنا چاہیں, یا کون سی اچھی صفت ہے جس کے لیے آپ کی چاہت ہو کہ یہ سبھی میں پیدا ہونی چاہیے, کوئی ایسی بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی ہاں, اس سلسلے میں صرف یہی شیئر کرنا چاہوں گی. ظاہر ہے کہ مطلب پہلے تو ہمیں وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود آور سیلف, کہ ہمارے اندر چینج آئے. ظاہر ہے تو میں اپنے لیے سب سے پہلے یہ بات کہوں گی کہ مطلب اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے جو بھی ہمارے بچے ہیں, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, جو بھی ہمارے امیڈیٹ ریلیشن شپ ہیں, بہن بھائی, سب کے ساتھ وی ہیو ٹو اپریشیٹ ایچ ادر. جو بھی چھوٹی سی چھوٹی بات ہو نا, ہمیں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم کن کے ماننے والے ہیں؟ رحمت للعالمین, جو تمام کائنات کے لیے, جو تمام دنیا کے لیے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام کائنات کے لیے جو رحمت, جو کہ بلیسنگ کا ایک ذریعہ خدا نے بھیجا, تو ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو بس یہی کہ ہمیں ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کرنا. بہت خوبصورت بات ہے, بہترین بات ہے, یقیناً. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بہن, آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا دکھ رہا ہے. اور میں رفیع آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں. رفیع آسٹریلیا سے, جی بھائی. جی ہاں, کیسے ہیں آپ؟ آگے سب ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ مولانا صاحب, آپ کی دعا ہے, ماشاءاللہ سے سب ٹھیک ٹھاک ہے. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اور سارے مومنین دعا کرتے ہیں کہ سیریا اور عراق اور ایران اور فلسطین کے مومنین کو اللہ میاں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور محفوظ رکھے انشاءاللہ. اور آپ کا جو ٹاپک ہے اخلاقیات, اس کے اوپر میں کچھ آپ سے جی ضرور بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ اخلاقیات کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. جی جس طرح سے جو کوالٹی کیریکٹرسٹکس ہے, جی وہ تو ایک دو تین تو میرے نظر میں سامنے ہے, جیسے کہ ڈسپلن ہے, اور آپ کے جو ہے نا مینرز ہیں, اور جو ہے ممبر کے جو بھی ممبر پہ مولانا بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں, اسپیچ دیتے ہیں, ان کے لیے بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. کہ اب میں یہ ارشاد کرنا چاہتا ہوں کہ جو ممبر سے مولانا ارشاد کرتے ہیں, جو بھی ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, تو میرا یہ نظریہ ہے کہ ایک مولانا دوسرے مولانا کے لیے کچھ نہ کہیں ممبر سے. ممبر سے صرف اور صرف اپنے مولا کے فضائل اور فقہ اور جو ہے آپ کے جو ہے نا جو ہمارے شریعہ ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں, نہ کہ جو ہے نا انہوں نے یہ کہا, میں نے یہ کہا. کہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے, ہماری پیڑھی کے لیے, ہماری جنریشن کے لیے کچھ ڈفرینسز پیدا کر رہے ہیں. تو ہمارا جو پیڑھی آئیں گے, جو جنریشن آئیں گا, ان کے لیے صرف اور صرف اسلام یہی رہ جائے گا کہ ڈفرینسز کیا ہے, آپ کے ڈفرینسز کیا ہے, ہمارے ڈفرینسز کیا ہے, ان کے ڈفرینسز. یعنی ہر معاملے میں اخلاقیات ہونی چاہیے, اس معاملے میں ممبر کی اخلاقیات کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. بالکل ممبر کی اخلاقیات, یہی میرا جو ہے نا کہنا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے انڈیویجولی اس سے پہلے ہم اپنے آپ میں اخلاقیات کے کیریکٹرسٹکس کو پیدا کریں, اس کے بعد میں کمیونٹی میں لے جائے وہی کیریکٹرسٹکس کو, پھر وہی کمیونٹی سے جائیں گے سوسائٹی میں, جو کہ واسٹ سوسائٹی رہے گی, اس کو بھی آپ تبدیل کر سکیں گے, اس کو بھی آپ چینج کر سکیں گے, اس کو بھی آپ جو 14 معصومین نے خوب بتائے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور سوسائٹی کو بھی انفلوئنس کریں گے. تو یہ بہتر رہے گا, نہ کہ جو ہے نا ڈفرینسز بتا کے اور ڈفرینسز ہم جو ہے نا اپنے آپ میں رکھیں گے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اخلاقیات کے جو آپ کا ٹاپک ہے ماشاءاللہ سے, وہی ہمارا ایک بیس ہے جس سے کہ ہم پہچانے جا سکتے ہیں کہ ہم حیدر کرار کے ولایت میں اور حیدر کرار کے ماننے والے ہیں, اور 14 معصومین ہمارے سرپرست ہیں, اور ہمارے امام زمانہ جو آج زندہ ہے ماشاءاللہ سے ہمارے لیے
ایک رہنما ہے، ایک بے شک بے شک. ہم لوگوں کو پتا ہے، لوگوں کو ہم اپنی طرف رجوع کریں کہ ہم کیا ہیں انڈیویجولی، اور ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے، ہمارے اعمال ان کے سامنے جا رہے ہیں مولا کے. بالکل بالکل. ہم خود جائیں نہ جائیں یا ہم ان کے سامنے نہ بیٹھیں، مگر ہمارے اعمال کم از کم ان کے سامنے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا اخلاق کس بنیاد پر ہے، کہاں ہے، اور کون بنیادی طور پہ کیا کر رہا. بالکل. جیسا کہ میں ہمارے آفس میں بھی جاتا ہوں، آفس میں گیا تو یہاں پر آسٹریلیا میں کچھ کام کرتا ہوں میں آفس میں، تو وہاں پر بولتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہے، لیکن جب ایک عمل دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے، یہ تو بہت ہی صاف ستھرا، بہت ہی سیدھا سادہ آدمی ہے، بہت ہی جو ہے نا ریسپیکٹفل ہے، بہت ہی وومن کی ریسپیکٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ یہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں ہو گیا یہ کہ وومن کے لیے مسلم کا جو ہے نا زیادہ ریسپیکٹ نہیں ہے. تو بتائیں آپ اپنے عمل سے کہ اسلام کیا کہتا ہے وومن کے لیے. جتنا وومن کے لیے اسلام میں ہے لکھا ہوا، جتنا قرآن میں ہمارے زمانے میں وومن کے لیے لکھا ہوا ہے، اتنا کوئی اہل کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی مذہب میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی مذہب نے ان کو اتنا درجہ نہیں دیا ہے. جو ان کے مینرز ہیں، جو ان کے درجہ ہے، وہ ہمارے اسلام میں ماشاءاللہ سے جو ہے نا ہمارے رسول اللہ نے کافی کچھ کہا ہے، اور وہ عمل کرے. بس مولانا صاحب میں اتنا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی بہترین گفتگو کی آپ نے. رفیع صاحب آپ کا انتہائی شکریہ، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ رفیع صاحب تھے ہمارے ساتھ آسٹریلیا سے، انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. اب کچھ چیزیں جو اگلی کال لینے سے پہلے کم از کم میں جو بیان کر سکتا ہوں وہ آپ کے سامنے کرتا چلوں. جواد بخاری صاحب کو ایسا، چونکہ اسی لیے میں نے بہن عصمت میں نے یہی عرض کیا نا کہ بنیادی طور پہ ہمارا مجالس کا یہ جو سلسلہ ہے، اور بھائی رفیع نے بھی مجالس کے حوالے سے گفتگو کی، بہت بہت بڑا اور طویل سلسلہ ہے. حتماً آپ پن پوائنٹ کر کے اگر یہ کہیں کہ ان مجالس سے مقصد یہ ہے کہ یہ حاصل ہو، تو یہ اب آپ کی خواہش ہے. ہو سکتا ہے وہ کام بہت ضروری ہو، مگر آپ کی خواہش ہے. میں ہو سکتا ہے کہ اپنا جو میں مجالس کا جو سسٹم ریڈ کروں، یا جو میں اپنی دین فہمی کی بنیاد پر میں بھی ایک اچھی اور اخلاقی بات کو مقصد بنا لوں کہ اصل میں یہ مجلس سے ملنا چاہیے تھا. اگر اس طرح ہم سب کے اپنے اپنے معیار ہیں، مگر بنیادی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو مجلس میں ہم جس مجلس میں گئے، ہم نے شرکت کی، ہمارا معیار پورا ہوا یا نہ پورا ہوا. وہاں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو کسی بھی اخلاقی معیار کے خلاف ہو. اگر وہ کسی بھی حوالے سے چلیے میرے معیار کو پورا نہیں کرتا، آپ کے معیار کو پورا کر دیتا ہے، تو کم از کم مجھے اس بات کے اوپر حالت احتجاج میں نہیں آنا چاہیے. یا اگر میرا معیار پورا ہو جائے تو آپ نہ. ہاں، ایک صورت میں انتہائی افسوسناک صورتحال ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ ہو مجلس ائمہ طاہرین کی، عزاخانہ ہو ائمہ طاہرین کا، اس میں انتہائی محنت انوالو ہو بہت سے افراد کی، اس سے ایمانی جذبات وابستہ ہوں تمام مومنین کے، اور وہاں اس مجلس کے نام کے اوپر اس قسم کی گفتگو ہو اور اس قسم کے اعمال ہوں جو دین کی مخالفت کرتے ہوں، جو شریعت کی مخالفت کرتے ہوں، جو بنیادی اخلاق کی مخالفت کرتے ہوں. جیسے ایک اس کی طرف جناب رفیع صاحب نے بھی اشارہ کیا، ایک برائی کی طرف کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر دوسروں کو مطعون کرنا. یہ اب اس میں سے ایک ہے، اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی جہاں تک بات ہے کہ اس میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے، تو دیکھیے میں خود ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے عرض کروں کہ میں آپ کے پاس عزاخانہ میں آؤں، 1 گھنٹے کی سپیچ ہو، میں اس میں سامنے بیٹھے ہوئے 100 کے 100 افراد کے 100 تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. اور شاید خیر میں تو ایک انتہائی چھوٹے لیول کا ذاکر اور خطیب ہوں، بڑے بڑے لیول کے خطیب اور علماء یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے، کسی شخص کی خواہش یہ ہے کہ آج ضرورت یہ ہے مجالس میں ہمیں وہ جذبہ ایمانی ملے کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں. ہو سکتا ہے آپ کی یہ خواہش ہو کہ عبادت کے اوپر توجہ ہونی چاہیے. ایک تیسرے شخص کی خواہش ہو کہ عبادتیں بہت اچھی بات ہیں، وہ تو ہونی چاہیے، واجب ہے، وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس حوالے سے بات ضرور کی جائے. مگر ہر انسان کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، اس کے فہم کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ جو مجلس کے اندر ہو وہ دین کے مطابق ہو، چاہے اس سے میرا ذاتی تقاضا پورا ہو یا نہ ہو. اب جب ہے دین تو پھر دین کے اندر وہ سبھی کچھ آئے گا جو آپ کو ہو سکتا ہے مجلس کے اندر آپ کا مطمع نظر نہ ہو، آپ کی وہ طلب نہ ہو، مگر اگر وہ دین کے اندر ہے اور وہاں دین ڈسکس ہوا ہے، گڈ انف.
ہاں افسوس اس وقت اور انسان احتجاج اس وقت کرنا ہمیں بنتا ہے کہ جب ہو مجلس، اتنی کاوشیں اتنی محنتوں سے عزاخانے بنے، ان کے اندر مجلس ہو اور مجلسوں میں بے دینی کی باتیں ہوں، مجالس میں وہ گفتگو ہو جو ہمیں دین سے دور لے جائے، وہ گفتگو ہو جو ہمیں واجبات کی ادائیگی سے دور کر دے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ایک چیز پہ زیادہ اصرار کریں گے تو یہ تو ہوگا کہ دینداری سے، دینی واجبات سے دوری پیدا ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ مخصوص خطیب ہوں گے جو ایک سمت میں آگے بڑھتے ہوں، وہیں اسی ممبر کے اوپر یہ خوبصورتی ہے مجالس کی کہ اگلے دن آ کر ایک عالم بیٹھے گا جو ان موضوعات کو ٹچ کرے گا جن کو وہاں پہلے بیٹھنے والے خطیب نے ٹچ بھی نہیں کیا ہو۔ تو ویرائٹی میں مختلف علماء بہترین انداز میں مختلف سمت میں، اور ہر کوئی بہترین خدمت دین کی کر رہا۔ اگر کوئی صرف اور صرف ایمانی جذبہ بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اعمال اور واجبات کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی دین کی خدمت کر رہا۔ اگر دوسری طرف ایک بندہ صرف اور صرف واجبات کے اوپر زور دیے ہوئے ہے اور وہ عقائد کی طرف اس طرف نہیں آ رہا اور ایمان کی طرف اور اس طرف نہیں جا رہا، تو وہ بھی دین کی خدمت کر رہا۔ بائی دا اینڈ دین کی خدمت ہونی چاہیے۔ اگر دین کی خدمت ہو گئی ہے الحمدللہ، چاہے وہ ایک رخ میں ہوئی ہو جو رخ ہماری نظر میں اتنی اہمیت نہ بھی رکھتا ہو، کیونکہ اگر ہم نے یہ معیار بنانے شروع کر دیے تو پھر ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے، کہیں جا نہیں پائیں گے، پھر سلسلہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ وہی میں نے کل مولا کا فرمان پیش کیا، وہ ہر حوالے سے کہ پرفیکشن کو تلاش کرنے کی کوشش مت کرو، پرفیکٹ ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو، نہیں تو تنہا رہ جاؤ گے۔ لہٰذا بہرحال ہمیں تھوڑا سا، یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے، اس کے اندر ہزاروں قسم کی جہتیں، یہ ایک موضوع ہی اور ہے۔ اور دیکھیے ایک بات ہوئی اور اس کے اوپر اگلی کال بھی اس حوالے سے آئی اور پھر اس طرف گفتگو جانا شروع ہو گئی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو موضوع ہے نا، کوشش یہ کی جائے کہ کوئی ایسا نقطہ نہ ہو جائے کہ دوسری طرف ایک نیا موضوع چھڑ جائے، کیونکہ اچھی بات ہے وہ بھی موضوع دین کا ہی ہے، مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ پھر ہم کسی ایک موضوع کے حوالے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہٰذا بہرحال جو آپ کی فکر تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کوشش ہونی چاہیے۔ اب یہ کوشش ہونی چاہیے عزاخانوں کے منتظمین کی طرف سے کہ اگر انہیں چاہیے کہ وہ ہر قسم کے پہلوؤں سے متعلق، کیونکہ ہر خطیب کی ایک اپنی شہرت ہوتی ہے اپنے ذکر کے حوالے سے، اپنی مجالس کے حوالے سے، وہ یہ کوشش کریں کہ وہ ہر قسم کے عالم کو لا کر ممبر پہ بٹھائیں ضرور۔ ہر قسم کے عالم سے مراد یہ سارے ہوں مذہب حق کا کئی، مگر مختلف جہتوں سے چاہے معروف ہوں، کچھ اعمال کے حوالے سے تذکرہ کرنے میں معروف ہوں، کچھ عقائد کے حوالے سے، کچھ ضروریات دین کے حوالے سے مختلف انداز میں یہ منتظمین کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا ہمہ جہت ماحول بنائیں کہ ہر قسم کے اس میں موضوع ڈسکس ہو سکے۔ لہٰذا چونکہ اگر ایک ہی قسم کا وہ چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ کے ذہن میں یہ اشکال آیا، کیونکہ آپ کو وہ تذکرہ جو آپ چاہ رہی تھی وہ سننے کو نہیں ملا۔ یہ منتظمین کو چاہیے کہ وہ اس طرح کوشش کریں، شاید پڑھنے والوں کے اوپر اتنی زیادہ اس کے حوالے سے مسئلہ نہ جا سکے۔ میں خود پڑھنے والا ہوں، لہٰذا اس وجہ سے ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ بدقسمتی ہے، آپ یہاں تک آپ نے بات کی، میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا بدقسمتی یہ ہے کہ سراسر دین کی مخالفت بھی ہو رہی، سراسر عقائد کو پامال کیا جا رہا ہے، سراسر تہذیب آل محمد کو اجاڑا جا رہا ہے، وہ بھی کام ہو رہا۔ مگر بدقسمتی سے اگر ہم اس کو موضوع بنا لیں تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ابھی ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جہاں تک ایز فار ایز دین کی خدمت ہو رہی ہے، گڈ انف۔ جناب اندلیم نقوی صاحبہ نے کال کی شکاگو سے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی جو جناب رفیع صاحب نے بھی کی، اور ہم ایک کال لے کے تو انشاءاللہ پھر اس کی طرف شاید کال کینسل ہو گئی۔ اندلیب صاحبہ نے بھی، جناب رفیع صاحب نے بھی یہ بات کی، اور آپ جناب عصمت صاحبہ نے بھی یہ بات کی کہ خود میں تبدیلی اخلاقیات کے حوالے سے میں نے عرض کیا ممکن ہی نہیں ہے، جب تک خود کو تبدیل نہ کریں آگے بڑھا نہیں جا سکتا۔ کال لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں آپ کا پروگرام تیسرے دن سے سن رہی ہوں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے۔ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں زہرا ہوں، ٹیکسس سے بات کر رہی ہوں۔ ٹیکسس سے، جی بہن آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو آج ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا رنگ پکڑا پروگرام نے، کافی لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ جی جی الحمدللہ الحمدللہ۔ میں آپ کو اپنا ذاتی 30-40 سالہ تجربہ تھوڑا سا بتانے لگی ہوں۔ جی جی ضرور ضرور، بسم اللہ۔ شروع میں مجلسیں سننا شروع کی تو 7ویں جانا 10ویں تک جانا تو کہنا کہ صرف 3 دن کا ذکر ہوتا ہے مجلسوں میں، اور کیا ہوتا ہے پورا سال۔ جی کیونکہ اپنا تجربہ 3 دن کا تھا، جی تو یہی پتا تھا کہ بس
मातम होता है, जी, शहादत पढ़ी जाती है और यही होता है, इसके अलावा दीन की तो कोई बात ही नहीं होती। जी जी जी। फिर जब ज्यादा जाना शुरू किया, थोड़ी दोस्तियां भी बन गई जी, तो दोस्तों के साथ बातों में बिजी रहना जी जी और नारा लगना तो होश आनी कि क्या हो रहा है, जी तो ये कहना कि ये तो सिर्फ नाराबाजी होती है और तो कुछ होता नहीं। जी 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 लेकिन टाइम के साथ जब सुननी शुरू की, जी समझनी शुरू की, तो अकल में ये बात आई कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, सुभान अल्लाह। हमारी यूनिवर्सिटी है, जी जी इसकी कोई फीस नहीं है जी जी और अल्लाह ताला की तरफ से अहले बैत का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है जी जी कि हमें हमदो सना से शुरू होती है, तिलावत से मजलिस शुरू होती है जी जी और इसमें दर्स ही दर्स है। जी जब चाहो फर्श अज़ाबे एक नया दर्स लेके इंसान उठता है जी 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 और पूरा साल में जुस्से जाती रहती हूँ, जी लेकिन हर दफा एक बात नई सीखने को मिलती है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। करें कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसमें कभी किसी भी इल्म की कमी नहीं है। जी 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 बेशक बेशक। साइंस भी डिस्कस होती है जी और माशाल्लाह से अब तो टीवी के ऊपर भी हमें कई चैनल हैं जो मिलते हैं। जी जी भलाई टीवी की बड़ी करम नवाजी, बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो भलाई टीवी की वजह से दुनिया के हर कोने से अच्छे आलम की तकरीर सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्हम्दुलिल्लाह। बजाय अपनी सोचों में रहने के और बातों में रहने के जी 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 तवज्जो से सुनना चाहिए। 1 घंटे की तैयारी के लिए ये उलमाए किराम अपना बहुत ज़्यादा टाइम कीमती लगा के जी तैयारी जी करके आते हैं जी जी और अगर हम नहीं सुनेंगे जी तो हमें यही आवाज़ आएगी जी कि जो हमें कान में पड़ जाएगा, हम समझेंगे कि यही हो रहा है। जी जी जी। तो बस मैंने बहुत आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और वैसे आप अमूमी इखलाक के हवाले से कोई बात अगर फरमाना चाहें तो मतलब क्या आप फरमा सकती हैं? अखलाकियात पे हमें बहुत ज़्यादा माँ को ख़ास तौर पे, जी क्योंकि माँ पहला दर्सगाह है बच्चे का, तो जब सेंटर में माएँ ला के अनफॉर्चुनेटली बच्चों को बैठती हैं तो बच्चे अपने खामोश नहीं हो रहे होते तो साथ वाली को कहती हैं ज़रा इसे डांटना, बच्चे को कहती हैं कि आंटी मारेंगी, आंटी डांटेंगी। हमारी माएँ खुद अपने आप को अखलाकियात में पहले एजुकेट करें ताकि अपने बच्चे को खुद अखलाकियात सिखा सकें। जी 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 ना कि दूसरी आंटी को हवा बना के तो उसको कहें कि मेरे बच्चे को डराओ और इसको धमकाओ और इसको जी 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 बिठाओ। सही। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। माओ को जी जी अपने आप को एजुकेट करके अखलाकियात में और बच्चे की तरबियत पे खुद अमल करना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अब इस वाले से मैं भी अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इसी तरह आप हमें फैज़ पहुंचाते। बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, मैं मौलाना साहब ये बोलना चाह रही थी कि आपने जैसा अपनी पहली तकरीर में कहा था कि रसूलुल्लाह को तक अल्लाह मियां ने 40 साल तक के अपने अखलाक के जरिए अपने अतराफ के लोगों को मारूफ करने के लिए कहा था। जी 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 तो वो खुल्क़ अज़ीम की जो है उस पर फायज थे, लेकिन हम उनके बंदे जो है हम ये समझते हैं खाली मजलिस में हुसैन आए करेंगे और जन्नत मिल जाएगी। कुछ उस किस्म का कंसेप्शन दिया गया है हमारे कौम को कि हम लोग ये समझते हैं कि बजाय इसकी कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के अखलाक हमीदा की पैरवी करें, अगर हम मजलिसों में चले गए और हुसैन हाय हाय कर लिया तो मिल गया। हमारे वास्ते तो इतना लंबा रास्ता है, क्योंकि पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद को पहचानना है, उसके बाद फिर अल्लाह को पहचानना है। हम लोग तो वहीं बिल्कुल पहली सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। और मैं आपको मैं बताऊं कि बड़े बड़े जो है मिंबरों पे पढ़ने वाले उनके अपने जो है जो अखलाक है ना वो खुद जो है जवाब तलब है कि हर एक में इतना। आपका नाम काइंडली मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। आप अपना नाम और जगह बता सकती हैं, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी हाँ, मेरा नाम सफिया बेदीन है। जी जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी ह्यूस्टन से। ह्यूस्टन से। जी जी, आप बात जारी रखिए। हाँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि पहले कुछ साल जो है मुसलसिल तस्वीरें जो होती थी वो
حضرت علی کا جو ہے حق چھین گیا، بس اسی پہ ہوتی تھی. جی میں اس حوالے سے بالکل ہماری گفتگو جاری ہے، میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. جی بس یہی آپ صرف یہ بولیے، سب کو بولیے، اس کے اندر جو ہے نا صرف عوام نہیں ہے بلکہ خواص، مطلب جو پڑھے بالکل بالکل سبھی کی ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے پہ پہنچے ہوئے ہیں، مطلب یعنی جو آ کے ہم لوگوں کو تقریریں کرتے ہیں اس میں ممبر پہ، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ انا کے پیچھے اس قدر سب کے سب جو ہے پاگل ہو رہے ہیں. تو انا اگر رہے گی تو پھر ہم لوگ آگے بالکل ہی نہیں بڑھ سکیں گے، وہی پہلی سیڑھی پہ بیٹھے ہیں. تو آپ پوری طریقے سے اس بات کے اوپر روشنی ڈالیے اور بولیے لوگوں کو کہ خدا کے لیے حضرت علی کے جو ہے ہم لوگ محب بھی نہیں ہیں. حضرت علی تو کہتے ہیں کہ میرے شیعہ کا بہت دور کی بات، ہم لوگ تو محب بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں تو تسلیم کرنا وہاں انا ہی ختم ہو جاتی ہے. تو کچھ اس طرح کریں، پوری قوم آپ لوگ ممبر پہ بیٹھنا ہے، آپ لوگوں کی بڑی ذمہ داری ہے. خدا کا اخلاق سنواری ہے شیعہ قوم کے. بالکل یہ لوگ دیوالیہ ہو گئے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، اپنا خیال رکھیے گا. میں اس حوالے سے لازمی گزارشات پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. ہمارا جو اخلاقیات کا موضوع تھا میرے خیال میں وہ سمٹ کے کافی حد تک شاید وہ اخلاق مجالس اور اخلاق عزاخانہ کے اندر سمٹ آیا، اور اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں شاید جو لفظ عزاخانہ کی بجائے کمیونٹی سینٹر میں اسی لیے احتیاطاً استعمال کر رہا تھا، مگر بہرحال میری وہ احتیاط جو ہے وہ شاید اس کا فائدہ نہیں ہو سکا. بہرحال میں عرض کروں گا یہ ان تمام جو اس حوالے سے ابھی تک کی ساری گفتگو ہوئی اس میں اپنی اس بات میں اتنا ہی دوبارہ ایڈ کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسا کہ ابھی جناب صفیہ صاحبہ نے ہیوسٹن سے کال کر کے بھی جو بتایا کہ بنیادی اخلاق نہیں، ہم آگے کی بہت دین کی باتیں کر رہے ہیں مگر بنیادی اخلاق کی باتیں نہیں ہو رہی، جو کہ انہوں نے پچھلی میری بات کا حوالہ دیا کہ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک اللہ رب العزت نے بیس بنائی دین کی اخلاق کو، آپ کے تمام اسلامی تعلیمات کی جو بنیاد بنی وہ آپ کا اخلاق تھا، اور اخلاق کی عمارت کے اوپر دین کی عمارت کھڑی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب تک بنیاد کے اندر اخلاق، میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا اپنے پہلے پروگرام میں بھی اور آج بھی میں تیسری نشست میں بھی یہی بات عرض کروں گا کہ ایک شخصیت چاہے جتنی بھی ظاہراً دین سے منسوب ہو، علمی حوالے سے جتنی بھی آفاقی شہرت رکھتی ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جب تک ظاہر میں اخلاق ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. ایک انسان دیندار نہیں ہو سکتا اگر وہ با اخلاق نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جہاں تک بات آ گئی مجالس کی، اول تو یہ تو تھا کہ اس میں اس بات کی امپورٹنس سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اخلاق کی بڑی ضرورت ہے. آج کی خصوصاً آج مختلف تہذیبوں کے درمیان ہماری موجودگی میں اب جتنی ہمیں اخلاقیات کی ضرورت ہے شاید ماضی میں پہلے کبھی بھی نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے بات کی گئی کہ ممبر کے اوپر موجود لوگوں کو یقیناً ان کو اپنے کردار میں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. معصومین نے ایسے افراد کے اوپر لعن کیا ہے کہ جو دوسروں کو تعلیم اور تہذیب اس بات کی دیں جسے وہ خود اپنے اندر نہیں اپناتے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر بہرحال جو معیار ہیں ہمیں اپنے اپنے معیار کو رسپیکٹ ہونی چاہیے، مگر عمومی ماحول کو اپنے ذاتی معیار کو عمومی ماحول کے اوپر بھی منطبق ایز اے ہول نہیں کیا جا سکتا. ہر چیز کو تھوڑی تھوڑی اس کی لمٹس دی جاتی ہیں. بہرحال آگے میں گفتگو جاری رکھوں گا انشاءاللہ. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ٹورنٹو سے بات کر رہا ہوں. مولانا احسن زیدی نام ہے میرا. احسن زیدی صاحب ٹورنٹو سے. جی بھائی. جی عرض یہ کرنا تھا مولانا، بہت ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں اس وقت میڈیا کا بہت اچھا یوزیج کر رہے ہیں آپ. جی. اور بہت سے لوگوں کی آپ بڑے کشادہ دل سے جو ہے باتیں سن بھی رہے ہیں گے اور اپنی رائے بھی دے رہے ہیں، اور اس کو یوں کہہ لیجیے کہ ایک دین کے پرائے میں لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اللہ میاں آپ کی اس کوشش کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. اور اوپر والا آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کوئی آپ اخلاقی حوالے سے کوئی بات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی باتیں میں نے سنی، لوگوں کی بہت سی باتیں سنی. جی. وہ یہی کہ لوگ جو ہیں وہ ہر کوئی اپنی نقطۂ نظر سے اور اپنے حوالے سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ایک جملہ کہوں گا میں یہ کہ اصل میں دین وہ مظلوم ترین شے ہے آج کے اس وقت میں کہ جس پہ نقطہ چینی بڑی آسان ہے، اور ہر آدمی چاہے وہ کسی پروفیشن کا ہو
دین پر نکتہ چینی کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا اور یہ نہیں سوچتا کہ اس کی اپنی حیثیت اور اپنی رائے کیا ہے. دو چھوٹی سی باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو بات یہ کہ ہمارا دین تو آیا ہی اخلاقیت کے لیے ہے. دین اسلام جس اپنے نبی کی جس خصوصیت پہ قرآن نے اصرار کیا نیچے غرور کیا ہے وہ ہے ان اللہ علی خلق عظیم. ہم نے ابھی تم کو خلق عظیم پہ خلق کیا ہے. اور ابراہیم امینی آیت اللہ ابراہیم امینی کی کتاب کا حوالہ دوں گا میں. اس کتاب میں انہوں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کیا. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا, اس نے 3 مرتبہ آ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے اخلاق کو درست کرنا. سبحان اللہ. بے شک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری عبادتوں کو درست کرنا, تمہارے کردار کو درست کرنا. انہوں نے کہا تمہارے اخلاق کو درست کرنا. تو یہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے کہ آپ ایک موضوع لے کے چلے ہیں. اللہ نے آپ کو اس موضوع میں کامیاب کرے. بہت اچھی, بہت امپورٹنٹ چیزیں اور بڑے ڈفرنٹ نقطہ نظر سننے کو مل رہے ہیں. بہت شکریہ بھیا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بڑی بہترین گفتگو کی آپ نے, بہت شکریہ. اور آپ کو آگے بھی کامیابی دیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. احسن زیدی صاحب سے ٹورنٹو سے. بہرحال جو گفتگو ہو رہی تھی اس پر میں یہی عرض کروں گا کہ دیکھیے بات پھر وہیں پر آ جائے گی کہ ایک ہے پورے ماحول کو دیکھ کے ہماری اپنی ریڈنگ. ہم اگر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا یوں کیوں نہیں ہو رہا, وہ کس بنیاد پر ہم بات کر رہے ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ دین کے متعلق اپنی انڈرسٹینڈنگ, ماحول اور معاشرے کے متعلق اپنی انڈرسٹینڈنگ, اس سے ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. اب جب ہم ایک نتیجے پر پہنچ گئے, یقیناً یہ نتیجہ جو ہم نے نکالا وہ دین کی بنیاد پہ, دینی حمیت کے معاملے میں نکالا. دین کے حوالے سے جو ہمارے اندر ایک خواہشات ہیں, دینی خواہشات ہیں, ان کی بنیاد پہ ہم نے نکالا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب ایک عمومی ماحول ہے جس سے اب ہماری چاہت ہے کہ یہ نتیجہ لازمی نکلے. تو ایسے میں اگر ہم اس بات کے اوپر متشدد ہو جائیں کہ یہی نکلے تو شاید ہم بھی ایک اجتماعی خرابی کا ہی حصہ بن جائیں گے. کیونکہ اگر وہاں کوئی ایسا کام ہو رہا جو ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی خواہش ہو کہ یہی ہونا چاہیے ممبر کے اوپر, اگر ہم نے بھی یہ سوچ لیا کہ یہی ہونا چاہیے, وہ بھی وہ کر رہا ہے جو اس کی مرضی آئی, اب آپ کا وہ تقاضا ہے جو آپ کی مرضی, تو بنیادی طور پہ باقی سب کا کیا قصور ہے کہ وہ بعض مخصوص افراد کی خواہش کے پیچھے نظام کو چلا. لہٰذا میں نے یہ عرض کیا کہ ایک بہت بڑا نظام ہے اور الحمدللہ اس میں جو ہمارا معیار ہونا چاہیے وہ معیار تھوڑا ہلکا ہونا چاہیے. اپنے معیار کو سخت نہیں کرنے. اگر آپ کا معیار سخت ہوگا, بدقسمتی یہ ہوگی کہ اگر آپ کی اپنی ڈیمانڈ فلفل نہیں ہوگی اس نظام سے تو آپ کو لگے گا جیسے یہ پورا نظام ہی بیکار ہے, جبکہ ہو سکتا ہے وہ نظام کئی ایسے افراد کی ذہنی, فکری, ایمانی تسکین کر رہا ہو جن کی ڈیمانڈ وہی کچھ ہو جو ہو رہا. ہم اگلی کال, شاید کال ڈراپ ہو چکی. بہرحال اس بات کو مد نظر رکھیے, ہو سکتا ہے کہ میں جس مجلس میں جا کر بیٹھا اس میں مجھے وہ لطف نہیں ملا جو میرا مقصد تھا, مگر ہو سکتا ہے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی تسکین ہوگی. اس بات کو میں نے عرض کیا, ہاں اعتراض کیجئے اور کھل کے کیجئے, کھڑے ہو جائیے, ڈٹ جائیے. کب؟ جب اگر کوئی ایسی بات ہو جو کسی کے بھی اخلاقی تقاضے کے مطابق نہ ہو, دین کے ہی مخالف ہو, وہاں پر کھڑے ہو جائیں. مگر اگر ایک شاید دین کی چھتری کے نیچے ہو رہی ہے, اپنا تقاضا پورا کرے نہ کرے دوسروں کا ہو رہا ہے, ہم اپنی تسکین کرنے کے لیے ہم جانیں کہ کہاں پر میری فکر کی تسکین ہو جائے گی, ہم وہاں زیادہ ربط رکھیں. ہم اگلی کال لیں گے اور پھر گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سسٹر نسرین فاطمہ بات کر رہی ہوں نیو یارک سے. نسرین فاطمہ نیو یارک سے. جی بہن بات کیجیے. میں اب تو بہت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. میں بالکل سمپل چھوٹی سی پہلی چیز, جیسے ہم لیڈیز مجلس میں ہوتے ہیں رائٹ, جی جی, اور لوگ باتیں, ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے 5 لوگوں کا, ABCDE سپوز, اینڈ سب مطلب اے بات نہیں کر رہا ہے لیکن باقی 4 بات کر رہے ہیں. جی جی, تو اے کا کیا فرض ہے کہ ان کو بات کرنے سے روکے یا اٹھ کے اپنی جگہ بدل دے؟ جی صحیح بہن, ایک یہ بات ہو گئی. اور آپ کچھ اگر فرمانا چاہیں. اور اچھا ایک اور بات, آپ نے کہا کہ آپ ایسا رہو کہ لوگ آپ کی کمپنی کے لیے کریو کرے رائٹ. جی جی, ونس اگر آپ لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے لگیں گے تو لوگ آپ سے دور نہیں بھاگیں گے؟ یقیناً بھاگیں گے, ضرور بھاگیں گے. تو پھر
تو میں اس حوالے سے بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پہ دونوں جو باتیں معصومین کی جانب سے ہی ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ فرق ہے، میں لازمی عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، اپنا خیال رکھیے گا. یہ بات ذہن سے نکلنا جائے، میں اس میں لازمی عرض کرتا چلوں. دیکھیے وہ جو ہے نا کہ ایسا کردار اپناؤ کہ لوگ تمہاری طرف آئیں، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ چور بھی تمہاری طرف آئیں، بدماش بھی تمہاری طرف آئیں، وہ افراد بد کردار لوگ سارے تمہاری طرف آئیں. نہیں، ایسا کردار خوبیوں کی بنیاد پہ ایسی خوبیاں اندر پیدا کرو کہ جو لوگ خوبیوں کی چاہت رکھتے ہیں وہ تمہاری طرف آئیں. یقیناً زیادہ لوگ تو تب آپ کی طرف آئیں گے جب آپ برا کردار اپنا لیں، کیونکہ معاشرے میں ان افراد کی کثرت ملے گی کہ جن کی اپنے ذاتی کردار میں احسن بات جسے کہیں گے وہ اصل میں دین کی نظر میں ناپسندیدہ بات ہوگی. تو اس حوالے سے جو فرمان معصومین کا ہے کہ ایسا کردار اپناؤ لوگ، جبکہ آپ کو دوسری طرف ایسے بھی فرمان ملیں گے ہمارا وہ شیعہ جس سے لوگ بھاگتے ہیں. مقصد کیا ہوا؟ یعنی کہ وہ ابوذر مزاج مومن ہوتے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے، وہ خامی دیکھتے ہیں تو وہ خامی کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ اس طرح سے معاشرے کے اندر بالکل ہی اپنا منہ اور کان لپیٹ کر آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ وہ امر بالمعروف کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے جد و جہد کرتے ہیں. اس وجہ سے لوگ ان سے بھاگتے بھی ہیں. تو یہ تو ہوگا وہ جو ہے ایسا کردار بناؤ، اس میں صرف یہ مقصد ہے ایسی صفات پیدا کرو. اس صفات کے پیدا کرنے سے اگر کوئی آپ سے بھاگ گیا اچھی صفات کی بنیاد پہ تو اس کو قریب لانا آئمہ کا مقصد بھی نہیں تھا. اگر یہی بات ہوتی تو سب سے زیادہ افراد آئمہ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے، جبکہ ہم نے آئمہ کی محفل میں افراد تھوڑے دیکھے اور جن سے دین نہیں مل سکتا تھا، صرف اور صرف دنیا مل سکتی تھی، ان کے ارد گرد زیادہ افراد کو دیکھا. لہٰذا وہ جو کہنے کا مقصد ہے ان فرامین معصومین میں کوئی تضاد نہیں ہے، البتہ اس کی تھوڑی سی تشریح ہے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اچھے افراد تمہارے. اور کیوں کہا گیا کمپنی سے انسان پہچانا جاتا ہے اپنی؟ کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر قسم کے فرد آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں. انسان کا جسے کہتے ہیں حلقہ احباب جب وہ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ ہم فکر لوگوں کے اوپر ڈیولپ ہوتا ہے. لہٰذا ایسا کردار اپناؤ کہ جس میں آپ اخلاق حسنہ اپنے اندر رکھتے ہو اور اخلاق حسنہ کی جستجو کے حامل افراد آپ تک آئیں. جو میں نے عرض کیا کہ ہم گھروں کا ماحول ایسا بنائیں، کمیونٹی کا ماحول ایسا بنائیں، اس میں بنیادی عرض یہی ہے کہ اخلاق حسنہ کو معیار بنا کر ہر کسی کو اس کی طرف دعوت دی جائے. لہٰذا وہ ایک بات. جہاں تک بات ہے مجالس میں خواتین کے رویے کے حوالے سے، پہلے جناب زہرا صاحبہ نے ٹیکسس سے بھی یہی بات کی، آپ نے بھی اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے بات کی. دیکھیے اب مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میں پہلے ہی 5-7 کالز کو ویسے سنبھال رہا ہوں اس موضوع کی طرف جانے سے. اگر خواتین کے حوالے سے کوئی بات ہو گئی تو شاید میرے آنے والے جو 5-7-8 پروگرام ہیں وہ پھر میں نہیں کر پاؤں گا. اس میں مقصد یہی ہے، عرض یہ تمام خواتین کو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خواتین کی سب سے بڑی ذمہ داری ان کی اپنی ہے. جناب زہرا صاحبہ نے جس طرح سے فرمایا کہ اپنی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. میں نے عرض کیا بچوں میں آپ اخلاق پیدا نہیں کر سکتے. اپنی آنے والی نسل کا فکر کیجئے جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا. ایک بات میں اس پچھلی جو بات ہی چل رہی تھی اس سارے کو کور کرنے کے لیے اور اس میں فائنل اس کو ختم کرنے کے لیے اور ہم اس حوالے سے آگے بڑھ سکیں، میں ایک بات عرض کروں کہ دیکھیے بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنی رسپانسبلٹی، اپنے تقاضے کو ادا کریں، اپنی کوشش کو پورا رکھیں. جہاں تک بات ہے اوورآل سینیریو کی، اوورآل ماحول کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک شخص جب اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے گا اس سے اوورآل ماحول کے اوپر تبدیلی کا اثر انداز ہوگی. عزا خانوں میں ایک بات یاد رکھیے گا، عزا خانے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ امام بارگاہ، امام کا گھر، امام کی بارگاہ، امام کی جاگیر، امام کا دربار. اس کے میں سب سے پہلے جو ہمیں کال آئی تھی عصمت صاحبہ، ان سے بھی اس حوالے سے ان کو بھی جواباً یہ بات عرض کروں گا اور دیگر افراد کو بھی جنہوں نے اس حوالے سے آپ لوگوں کا جو مقصد تھا، جو بات کرنے کا نیت، کوئی دوسرا کالر کسی دوسرے سے خائف نہ ہو. یہ تمام فکریں بالکل ٹھیک ہیں، میں ان تمام فکروں کی تائید کرتا ہوں. کم از کم میں ہر کسی کے ساتھ ہوں، اس لیے نہیں کہ پروگرام میں کالز آئی ہیں. حقیقتاً جس جذبے اور دکھ کے تحت بات کی گئی ہے چونکہ وہ صحیح ہے، لہٰذا میں ان تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے کہ امام بارگاہ میں، مجلس امام بارگاہ میں ایک عمل ہے. یاد رکھیے امام بارگاہ کاملاً ایز اے ہول مکمل ہی ہماری اندر موجود روحانیت کی تقویت کا باعث بنتا. یہ بات میں کتابی بنیاد پر نہیں کر رہا ہوں، یہ باتیں سنا کر نہیں. میرا عملاً تعلق ایک عزا خانے سے، میں ایک عزا خانہ سے تعلق رکھتا ہوں. سمجھیے ایک عزا خانہ میں پلا بڑا ہوں.
آج تک کی میں نے زندگی جتنے سانس لیے ہیں امریکہ آنے سے پہلے ایک عزا خانہ کی فضا ملی، ایک عزا خانہ جو اب الحمدللہ جس میں 57واں عشرہ محرم ہوگا، میں اس کے اندر پلا بڑھا ہوں، ایک عزا خانے کے اندر۔ اور پھر میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ عزا خانے کے ماحول کی ایک روحانیت ہوتی اور وہ اپنا کام ضرور کرتی ہے، چاہے وہاں آنے والے کا مقصد وہ ہو یا نہ ہو۔ عرض کروں، میں نے کئی بزرگوں کو جو میرے عزا خانہ سے وابستہ تھے، 50 سال کے 55 سال کے افراد جنہوں نے وہاں ہوش سنبھالی، 60 سال کے افراد، اور ہمیشہ سے اس عزا خانہ میرے، وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ادھر آتے تھے بچپن میں، ہم کیوں عزا خانہ میں آتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم کیوں عزا خانہ میں آتے ہیں؟ کہ بچپن میں ہماری والدہ ہمیں لے کر عزا خانہ میں آیا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا ہو کیا رہا، ایک تو یہ ہے نا کہ مجلس میں بیٹھ کر طلبگار ہونا کہ کچھ ملے، وہ کہتے تھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ پڑھنے والے بھی وہ سادے ذاکر اس دور میں، نہ اس کو اتنے عالموں کی تعداد تھی، نہ اتنے علماء الحمدللہ جو آج علماء کا ساتھ حاصل ہے اتنا تھا ہی نہیں، ذاکر مخصوص قسم کے اشعار یا قصائد کو وہ بیان کرتے تھے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آیا کرتے تھے اور پھر آ کے ادھر کرتے کیا تھے؟ ادھر شرارتیں کیا کرتے تھے، ادھر آنے والے لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے یا پڑھ کے سو جاتے تھے۔ اب وہ فرماتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا، وہ والدہ تب لے کر آتی تھی، جب جوان ہوئے بڑے ہوئے تو وہ چونکہ بچپن میں آتے تھے نا، اس چیز نے اندر سے اتنا اثر کیا، اتنی تقویت کا اظہار کیا نا کہ اب عزا خانہ میں آئے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اور اب ہم اپنے بچوں کو اسی لیے لے کر آتے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد ٹھیک ہے وہ متوجہ ہے یا نہیں ہے، ایک بات ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ عزا خانہ کے اندر ہے، وہ یہاں پر موجود ہوگا، وہ ائمہ معصومین کے نام پر بٹا ہوا رزق کھائے گا، ہمیں اطمینان ہے کہ اس کا اثر اس میں روحانی طور پہ لازمی ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویسے شاید یہ سمجھ نہ آئے جب تک آپ پریکٹیکل اس ماحول کے اندر انسان 24/7 بیٹھ کر وہ ماحول دیکھے نا، اور حقیقت ہے کہ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ میں آپ سے چھوٹا سا، میں نے عرض کیا امام بارگاہ ہے، میں نے ایک امام کی بارگاہ میں مشہد میں، شاید آج سے کم و بیش بھی یہ 12 13 15 سال پرانی بات ہوگی، میں نے امام کے حرم میں یہ دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر موجود ہیں، اور بچے کر کیا رہے ہیں؟ اب جب نماز ہو رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایران میں فٹ بال ان کا بڑا روایتی ان کا کھیل ہے اور بڑا پسندیدہ وہاں فیوریٹ گیم ہے، تو وہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جب نماز کے اندر باجماعت نماز ہو رہی ہے، جب کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، ان کو روکنے والا نہیں ہے، تو وہ سجدہ جو آگے رکھی جاتی ہے اس کو بطور فٹ بال استعمال کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے اسے فٹ بال کی طرح آگے ڈریگ کر رہے ہیں، پاؤں سے ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ اب مجھے اس سے بڑی الجھن محسوس ہوئی، میں نے ایک عالم دین کو روکا جو مجھے شکل و شبہات سے اپنے پاکستان ہندوستان سے متعلق لگے، میں نے ان کو روکے، میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا یہ کیوں، یہ بچوں کو پابندی ہونی چاہیے، ان کو حرم میں نہیں لانا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیوں بیٹا کیوں نہیں لانا چاہیے؟ میں نے کہا دیکھیں جی یہاں پر آ کے کتنی ڈسٹربنس کا باعث بن رہے ہیں، یہاں آپ کے کتنا تنگ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں یہ کر کے۔ انہوں نے مجھے ایک بڑا لطیف مظاہرہ کروایا، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اس نمازیوں کے مجمع پر، وہ جو لوگ امام رضا علیہ السلام کے حرم اقدس میں گئے ہیں، جو نہیں گئے خدا تعالیٰ ان کو لے کر جائے، وہ جانتے ہوں گے صحن جمہوری اسلامی بہت بڑا صحن، ہزاروں کی تعداد میں نمازی وہاں پہ۔ انہوں نے کہا ذرا توجہ کر کے بتاؤ کہ جتنے جوان آپ کو یہاں نماز میں نظر آ رہے ہیں، آپ کو کہیں پاکستان میں نظر آئے ہیں اپنی کسی مسجد میں یا عزا خانے میں نماز میں اتنے جوان؟ میں نے ان سے کہا نہیں آغا صاحب، نہیں اتنے نہیں شاید ہوں گے۔ انہوں نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا، ان کے ماں باپ ان کو لے کر آتے تھے، اسی طرح سملر یہی حرکتیں کرتے تھے، مگر اس سے عادت ڈیولپ ہو گئی انہیں کم از کم یہاں پر آنے کی، کم از کم یہاں آنے کی عادت پڑ گئی، آج یہ نماز تک بھی آ گئے۔ اگر اس وقت ماں باپ ان سے تقاضا کرتے کہ یہ نماز پر کھڑے ہو جائیں اور ساتھ میں نماز پڑھیں، قطعاً نہ پڑھتے، مگر ان کے اندر ایک شے راسخ ہو گئی۔ عزا خانوں کی اپنی ایک روحانیت ہوتی ہے، مگر بہرحال اس روحانیت کو میک شور کرنا چاہیے کہ وہ ہو، لہٰذا اس کے لیے ہم سب کو اپنی کوشش اور ایفرٹ کرنی چاہیے۔ مگر وہی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجلس ایک حصہ ہے عزا خانے کا، عزا خانہ کے بہت سے
کرم ہیں، عزا خانہ کے بہت سے لطف ہیں، عزا خانہ میں روحانیت کے مختلف درجے ہیں، اور کسی نہ کسی انداز میں ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں، ہم ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور وہ قائم رہنا چاہیے۔ خواتین کی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اکثر کہیں مجلس پڑھنے جاؤ تو یہ اعتراض آتا ہے مسلسل بانیوں کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے، مسلسل کے قبلہ خواتین کو منع کر دیجئے، خواتین کو منع کر دیجئے، جو کہ کسی بھی مولانا کی بہرحال جرات تو نہیں ہے کہ ان کو منع کر دیجئے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں عرض کروں کہ ہمارے نظام مجالس جو ہے ہمارے عزا خانہ میں، اس میں بڑا احسان خواتین کا۔ میں ایک عزا خانہ کے منتظم کی حیثیت سے بھی اور ایک خطیب ہونے کی حیثیت سے بھی یہ بات عرض کروں کہ ماؤں کا بڑا کردار ہے عزاداری کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی ہمت اور توفیق ہے جو آج ہمارے جوان ماتم میں نظر آتے ہیں، آج ہمارے اتنے زیادہ والنٹیئر نظر آتے ہیں۔ میں اس میں مرد حضرات کی نسبت ماؤں کو زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ماؤں کا بڑا اہم کردار ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ ہر جگہ کی اپنی اپنی اخلاقیات ہوتی، ایک آپ کی اپنی اخلاقیات، ایک آپ کے گھر کی اخلاقیات، ایک آپ کے مدرسے، عزا خانے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ کی اخلاقیات بھی اس جگہ کے تقاضوں کے مطابق ہوتی ہیں، چونکہ وہ ایک روحانی جگہ ہے۔ وہاں جو آئے ہوئے ہیں آپ نہیں جانتے آپ کے ارد گرد آنے والے کیا سوچ اور فکر لے کر آئیں، خدا جانے کون اس وقت کس حد تک امام سے قربت کے عالم میں وہاں بیٹھا ہو، آپ کے کسی عمل کی وجہ سے یا آپ کے بچوں کی ڈسٹربنس کی وجہ سے یا آپ کی لاپرواہی کی بنیاد کے اوپر وہ تکلیف اور آزار محسوس کر رہا ہو۔ کوشش کیجئے کہ بہرحال اپنا کردار اس میں لازمی ادا کیجئے، اور ایسا ماحول بنایا جائے کہ کم از کم مجلس، چاہے آپ کے مزاج کے مطابق نہ بھی ہو مجلس، آپ کے جو مقصد، جو چاہت آپ کی اس مجلس سے تھی وہ اس میں نہ بھی پوری ہو رہی ہو، مگر آپ اپنی کوشش پوری کیجئے کہ کم از کم اس مجلس کا جو ماحول ہے دوسروں کے لیے وہ احسن انداز میں برقرار رہے۔ یہ بڑی عمومی شکایت ہے خواتین کے حوالے سے۔ جو دیکھیے احسن زیدی صاحب نے بات کی ٹورانٹو سے، انہوں نے کہا جی دین مظلوم ترین شے ہے جس پہ ہر کوئی نکتہ چینی کرتا۔ دیکھیے بات یہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ میں ایک بات کر کے اس بات کو ختم کروں گا، گو کہ ابھی ہمیں میسج ملا ہے کہ آج وہ پروگرام نہیں ہے جو بعد میں سلام یا حسین، آج وہ پروگرام کیونکہ جو اس کی مخصوص قسطیں ہوتی ہیں ایک ساتھ وہ کامل ہو گئی ہیں اس ہفتے میں، لہٰذا وہ آج نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے پروگرام کو شاید آگے ڈریگ کر سکتے ہیں، مگر وہ بھی اسی صورت میں ممکن اگر آپ حضرات فون کریں گے تو پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں ملاقات کریں گے۔ عرض یہ بھائی احسن کہ میں عمومی طور پہ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ بات کروں گا۔ میں ایک بات پہلے عرض کر دوں کہ جو ابھی تک اگر آج کوئی کال ایسی آئی یا اس حوالے سے بات ہوئی، سب کا مقصد بڑا مثبت تھا۔ جو باتیں کی گئی، اگر آپ کسی ایک موقف کو اگر آپ کہیں وہی حق تھا، میں اس کے اوپر بھی بات کرنے کو تیار ہوں، یقیناً حق تھا۔ جو باتیں کی گئیں بالکل ٹھیک باتیں کی گئیں، اپنے اپنے ایک مذہبی جذبے کے تحت کی گئیں، لہٰذا برا منانے کی یا قطعاً بھی اس حوالے سے، کیونکہ اکثر کالرز نے کہا مختلف قسم کے نکات پیش کیے گئے، یہ ساروں کے پیچھے مقصد ایک تھا، مقصد تھا دینداری، لہٰذا یہ سبھی نکات ٹھیک تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین مظلوم ہے، کیونکہ اس کے سب سے آپ ظاہری بات تمام میں ویورز کو، تمام مومنین کو، ناظرین کو یہ عرض کروں، آپ ذرا اپنے ارد گرد ماحول دیکھیں، چاہے اپنے آپ کو اس میں شامل کریں نہ کریں یا آپ کے ظرف کے اوپر، آپ نے لوگوں کو دین کے اوپر بات کرتے دیکھا ہوگا، آپ نے لوگوں کو دینی فکر رکھے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے لوگوں کو دین کو ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے ڈسکس کرتے دیکھا ہوگا، آپ نے لوگوں کو دین کی خاطر آپس میں بحث کرتے دیکھا ہوگا، عموماً آپ نے لوگوں کو دین پر ایک دوسرے پہ گھنٹوں بحث کرتے دیکھا ہوگا، مختلف موضوعات کو لے، آپ نے لوگوں کو دین کی خاطر لڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دین کی خاطر ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو گئے، لوگوں نے دینی اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے بات کرنی چھوڑ دی۔ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پریکٹیکلی دینی موضوع کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے فزیکلی جھگڑا کرتے، اور تو اور آج کے دور میں آپ نے لوگوں کو دین کی خاطر مرتے ہوئے دیکھا ہوگا، لوگوں کو دین کی خاطر قتل کرتے اور قتل ہوتے ہوئے دیکھا، مگر آپ نے شاذ و نادر کسی کو دین پہ کما حقہ عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے غربت دین۔ ہم دین کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم دین کو جاننے کی کوشش اپنی سی کرتے ہیں، وہ معلومات جو ہمارے نفس کو پسندیدہ ہوں وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے گھنٹوں بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین کے اوپر، حتیٰ کزن دوستوں سے ناراض ہو جاتے ہیں بحثوں میں دین کے اوپر، مختلف موضوعات کو لے کے اتنے جذباتی ہوتے ہیں کہ یہی دین ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور اگر اس کو تسلیم نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہ کیا، سب کچھ کرتے دیکھا ہوگا، مگر آپ نے دین کے اوپر کما حقہ عمل کرتے ہوئے بہت کم افراد کو دیکھا ہوگا، دیکھا ضرور ہوگا،
लोग हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं कि बातों से ज़्यादा अमल करें, प्रैक्टिकली वो दीन के ऊपर अमल पैरा हों। ये दीन की मजलूमियत है। दीन ऐन इखलाकियात है, इसमें कोई शक नहीं, दीन ऐन इखलाकियात है। मैं ये बात बारहा हम कर चुके हैं कि इखलाक के ऊपर दीन खड़ा हुआ। सफ़िया साहिबा ने ह्यूस्टन से भी कॉल की, उन्होंने भी कहा बुनियादी इखलाकी दीन हासिल किया जाए, हम बुनियादी चीज़ों की तरफ तो तवज्जो करें, हम उन छोटे छोटे अमूर की तरफ जो तो आएँ कि जो बुनियादी तौर पर मकसद दीन है। मकसद दीन क्या है? एक ऐसा मुआशरा बनाया जाए, एक ऐसा पूरी सोसाइटी खड़ी हो कि जिसकी बुनियाद इखलाकी अक़दार के ऊपर हो। यह तब तक मुमकिन नहीं है कि पर्सनली हर शख्सियत खुद को दीनदार ना करे। सोसाइटी जो खड़ी होगी वो अवामुन्नास के ऊपर होगी, मोमिनीन के ऊपर। अगर जाती हैसियत में मोमिन अपनी सोच और फिक्र और किरदार को तब्दील करने को तैयार नहीं, तो किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा? बात यह है कि वो क्या किसी ने 2 मिसरे भी कहे हैं कि अपनी कोताहियों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। बुनियादी बात यह है कि जब तक जाती हैसियत में हम खुद को तब्दील करने को तैयार ना हो, बेफिक्र रहिए, जमाना तब्दील नहीं होगा, क्योंकि हम अपने अंदर तब्दीली लाने को तैयार नहीं है। दीन का मकसद क्या है? ओवरऑल एक माहौल पैदा हो, एक ऐसा सोसाइटी डेवलप हो। मेरा जो मकसद जहाँ से बुनियादी तौर पे बात का आगाज़ हुआ था कि अपनी महाफिल को, अपने अज़ाखानों कम्युनिटी सेंटर्स को, माहौल बहरहाल हमारे ऊपर हमसे ही बनता है। ये और बात है कि उसके अंदर बहुत सारी खुदा की तरफ से रूहानियत है, ये तो अब हमारे ऊपर है कि हम उस रूहानियत को कितना बाकी रहने दें या फना कर दें। बहरहाल कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी सी कोशिश कामिल की जाए उस माहौल को डेवलप करने में, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारा सर्वाइवल नहीं, हमारी आने वाली नस्ल का सर्वाइवल। याद रखें, आप अपनी औलाद को जैसा भी अकीदा दें, जिस तरह भी उनको रिलीजियस अमूर की प्रैक्टिस तो करवा दें, मगर अगर आप उनको बुनियादी इखलाक नहीं दे पाए ना, वो अपनी नस्ल में आगे दीन नहीं चला सकेंगे। इस बात को वाज़ेह और हतमी रखिए, इखलाक के ऊपर बुनियाद रखिए। और यकीनन ये हमारी जो मजालिस हैं, ये जो हमारी महफिल हैं, इनसे बहुत इस्तिफादा हुआ, इनसे बड़ा इस्तिफादा हुआ। अगर आप मुझसे ज़ाती हैसियत पूछें, हर बात मीडिया के ऊपर करने वाली नहीं है, नहीं तो हकीकतन आप पूछें, आज अगर ये मजालिस का सिस्टम ना हो, बाकी सब कुछ हो, 2 साल के अंदर सिलसिले सारे ख़त्म हो जाए। उसकी वजह यह है, मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ किताबों से, मैं जानता हूँ इस कौम में कितनी किताबें ख़रीदी जाती हैं। मैं खुद अज़ाखानों मसाजिद में जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि कितने लोग उलमा से सवाल करते हैं। मैं जानता हूं कि कितने लोग उलमा से दीन सीखने के लिए सवाल करते हैं। लिहाजा ये जो मजालिस हैं जिनमें कुछ हमारे कानों में डल जाता है, पड़ जाता है, ये एहसान आले मोहम्मद है, इसे जारी रहना चाहिए। अंदलीब नकवी साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात की, शिकागो से उन्होंने कॉल की थी, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें। याद रखें, जब अगर आप तब्दीली की बात करेंगे और घर के अंदर माहौल बनाने की और अपनी सोसाइटी के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश करें, यह आपको करना पड़ेगा। आपको बड़े तहम्मुल, हौसले और हिम्मत से, कल भी ये बात हुई थी, बेऐब तलाश करने ना बैठिए, क्योंकि हम खुद बेऐब नहीं हैं, सब इर्द गिर्द हम जैसे ही होंगे। कोशिश ये की जाए छोटी छोटी बातों की अजमत का इकरार किया जाए। इससे क्या होगा? इससे हौसला अफजाई होगी किरदारों की। आप बुरी बातों की तजलील करनी शुरू करें तरीके से, जो पहले दिन बात हुई थी, बड़े तहम्मुल से, लोगों को मुंह पर नहीं उनकी गलतियां बतानी, बड़े प्यार और मोहब्बत से, इखलास से, खुलूस से, पता लगे कि आप बुनियादी तौर पे उससे साबित नहीं करना चाह रहे कि तू गलत है, आप बुनियादी तौर पे उसमें से वो खामी दूर करना चाह रहे। डॉक्टर का ये काम नहीं होता जो मरीज को बता दे तुझे तो कैंसर है, उसका मकसद ये होता है उस कैंसर को दूर करे, मरीज को डराना मकसद नहीं है। बेऐने ही आप बुरी बातों की कोशिश करें, उनको पॉइंट आउट करें अगलों के लिए ताकि उनका भला हो सके, मगर मुस्बत बातों की तरवीज करें। यही वजह है, मासूम ने क्या फरमाया, अगर किसी की खूबी तुम्हारे सामने आए उसको फैलाओ। मैंने पहले दिन भी ये फरमान पेश किया था, खूबी सामने आई है उसको फैलाओ, लोगों को बताओ, देखो उन सामने ये खासियत है, वो खातून जो है उनमें ये अजमत है, बताइए लोगों को, हर जगह उठते बैठते बताइए, भाई हमारी कम्युनिटी में जो फुलां साहब है ना, वैसे ये उनकी इज्जत और अजमत है, इसमें कोई शक। लोगों को बताएं, उठते बैठते उसका इबलाग करें। मगर मासूम फरमाते हैं अगर किसी की खामी तुम्हारे सामने आ जाए तो अब तुम्हारी अपनी खूबी का इम्तिहान है। अगर आप पकड़ के वो जाकर जमाने को बताना शुरू कर दें तो वो बुरा है कि नहीं है, हम हतमी हैं बुरे कि जिन्होंने उसकी तरवीज की। लिहाजा छोटी छोटी बातों की हौसला अफजाई करें। ये एक नफ्सियाती सा पहलू भी है कि इससे इंसान इनकरेज होता है, अप्रिशिएट करने से। हम एकेडमिक लाइफ में स्कूल में जाते हैं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, हम होता क्या है, मतलब कि बच्चों की हौसला अफजाई, टीचर छोटी छोटी बातों पे, अगर कोई बच्चा
چاہے ٹیڑھی میڑھی سی کوئی شے بنائے, وہ جو اس کو بنانے کو کہا جائے انتہائی غلط بھی بنائے, اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, کیا بات ہے, اس سے زیادہ اچھا تو بن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ بچہ اپریشیٹ ہو, حوصلہ ہو. اگر اس کو فوراً بتائیں کہ آپ کو کہا تھا کہ امرود بناؤ, بنا آپ نے سیب دیا, نہیں, اس سے اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا, ہمت ٹوٹ جائے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں, آپ کو مثبت تبدیلی نظر آئے گی. وہ لوگ جو آپ کے متعلق ایک کلمہ خیر منہ سے نہیں نکال سکتے, آپ ایسا کریں ایک ٹیسٹ کے طور پہ ان سے نہ بات کریں, ان سے متعلق کسی حساب سے ان کی کوئی خوبی بیان کریں, وہ ان میں یہ بڑی اچھی اچھائی ہے. آپ دیکھیں ان کی زبان سے کس طرح آپ کی فضیلت کے قصائد جاری ہو جائیں گے تھوڑے عرصے میں. کوشش تو کریں, ہم وہ ماحول تو بنانے کی کوشش کریں, مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ جب خائف ہو جائیں تو بس وہ بات حتمی ہو جاتی ہے. ایک ڈسپلن قائم کیا جائے. رفیع صاحب نے آسٹریلیا سے کال کی, انہوں نے فرمایا کہ ڈسپلن قائم ہو. یہ بنیادی اخلاق میں ڈسپلن شامل ہے, ہم اس کو شامل سمجھیں یا نہ سمجھیں, ڈسپلن کا تعلق بنیادی اخلاق سے ہونا چاہیے. میک شور ہونا چاہیے. اہل منبر کے حوالے سے بات ہو گئی, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مسائل ہیں, مسائل ہوتے ہیں. جہاں بھی کمیونٹی اتنی بڑی ہو, ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ہوں, موضوعات اتنے بڑے اور وسیع ہوں, اور جذبات کا لیول آسمانوں کو چھو رہا ہو, وہاں پر مختلف جہتیں, مختلف قسمیں اور مختلف قسم کے افراد سامنے آتے ہیں, مختلف نظریات سامنے آتے ہیں. میں نے جو عرض کیا, کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ جو بنیادی مقصد ہے وہ اپنی پسند ناپسند کو نہیں, دین کو قرار دے دیں. بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. بہرحال عزیزان محترم, اب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کالز کی گئیں کم از کم تقریباً میری کوشش رہی کہ ہر قسم کی بات کو کور کر لیا جائے. جناب عصمت صاحبہ نے انتہائی خوبصورت بات کی تھی, انہوں نے فرمان سنایا تھا, میں اسی کے اوپر بات کر کے تو آج کی اس ہم اپنی نشست کو ختم کریں گے انشاءاللہ. مولا کا ایک فرمان بتایا تھا کہ لوگوں کو ویسے معاف کرو جیسے تم چاہتے ہو خدا تمہیں معاف کرے. یہ ایک بنیادی اخلاقیات کے اندر یہ ایک بڑی اہم بات ہے. میں نے بنیادی طور پہ اسی پر گفتگو جاری و ساری تھی یہ کالز لینے سے پہلے, وہیں سے سلسلہ دوبارہ شروع کر کے اور ختم کریں گے کہ دیکھیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, اس میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آپ جیسا ایٹیچیوڈ لوگوں سے اپنائیں گے آپ کو اس کا سامنا ہوگا. دیکھیے یہ مت دیکھ کسی کے ساتھ سلوک اپنائیں کہ وہ آپ کا کیا لگتا. بنیادی طور پہ اس بات کو اپنے ذہن میں لازمی رکھیے, وہ خدا کا کیا لگتا, وہ خدا کی مخلوق ہے, وہ خدا کا بندہ ہے, وہ خدا کا عبد ہے, وہ خدا کا ماننے والا ہے. لہذا اس بات کو مد نظر رکھیے کہ آپ اس سے کوئی اپنے رشتے یا اپنے تعلق کی بنیاد پہ کوئی ایسا ایٹیچیوڈ نہ اپنا لیں, کیونکہ کل کو خدا نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ میرا کیا لگتا تھا اور آپ نے اس کو میرے عبد کے ساتھ کیسا سلوک کیا. ایک کال آ گئی ہے, یہ لے لیتے ہیں تاکہ اس حوالے سے باہر بات ختم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب عصمت دوبارہ بات کر رہی ہوں. جی بہن, ابھی بحث نہیں کروں گی, بس صرف 2 باتیں کرنی ہے مجھے, بلکہ ایک بات اور ایک شعر. جی پہلے تو اگر جاوید بخاری صاحب, جواد بخاری صاحب, نہیں دیکھیے بات پتہ کہ آپ کوشش یہ کیجئے کہ اگر اوور آل اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو وہ ہرٹ ہوئے ہوں تو میں ان سے معافی کی. بہت اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی ہاں. اور ایک ابھی آپ نے ماؤں کا تذکرہ کیا عزاداری کے سلسلے میں, تو تمام ماؤں کی خدمت میں ایک شعر ہے. جی بسم اللہ. جس لال کو پالے وہ ہو شہ کا عزادار, سبحان اللہ, ایک ماں کا شرف اس سے بڑا ہو نہیں سکتا. واہ شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ بہن عصمت, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے. بہت خدا حافظ. خدا حافظ. بہن عصمت نے دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کسی بھی اخلاقی پروگرام میں اس سے بڑا کوئی اخلاقیات کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ میں ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی باتیں غلط نہیں تھیں. میں ذاتی حیثیت میں نے عرض کیا کہ میں مکمل تائید کرتا ہوں کیونکہ جس جذبے کے تحت ہو رہی تھی. انداز ہمارے, ہاں ہمیں پھر انداز سمجھنے بھی چاہیے, سیدھی سی بات ہے, مقصد سمجھنا چاہیے. جو مقصد تھا وہ بالکل ٹھیک تھا, مگر انہوں نے اس کے باوجود چونکہ باہر انداز یا الفاظ کے چناؤ کی بنیاد کے اوپر اگر کسی کے دل آزاری ہوئی, انہوں نے باقاعدہ اس کو ایڈمٹ کر کے معذرت کی. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ عزت اور عظمت ہے اور خدا تعالیٰ ان کو اس کے اجر عطا کرے. انہی کی اس بات کے اوپر ختم کروں گا کہ جو انہوں نے سب سے پہلے کی, جو فرمان سنایا بنیادی طور پر اس فرمان پہ کہ لوگوں کو معاف کرو. بہت سارے آپ کو ائمہ کے فرامین ایسے ملیں گے جس کے اندر آپ کو باقاعدہ یہ بات ملے گی کہ دیکھو آج تم زمین پہ یہ کرو, خدا آخرت میں تمہیں یہ کرے گا.
اسی طرح اگر یہاں پر ہم کسی کے ساتھ کوئی برا ایٹیچیوڈ یا اخلاق اپنائیں گے، یاد رکھیے اس کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. وقت ختم ہو گیا، میں بات کو ختم کروں گا، مگر آخر میں یہ ایک بات کر کے، بڑی بڑی باتیں تو ایک طرف ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے، جو خاندانوں کو توڑ دیتی ہیں، تعلقات کو ختم کر دیتی ہیں، قطع تعلقی کی طرف چلی جاتی ہیں. خدا جانے ہماری اعمال سے کس کس کو نقصان پہنچتا ہے، ہماری کی گئی بات سے کس کس کو نقصان پہنچتا ہے. حتیٰ خدا تعالیٰ کی ذات تو اس حد تک منصف ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر زمین پر کوئی کسی مومن کو ترش نگاہوں سے دیکھے، تلخ نگاہوں سے دیکھے، تو اللہ رب العزت اس دن یعنی اسے ڈرائے، اسے دھمکائے، اسے خالی آنکھوں سے، تو قیامت کے دن جس دن سوائے خدا کی ذات کے کوئی اور چھت سایہ نہیں ہوگا، اس دن خدا اس شخص کو ڈرائے گا. یعنی اندازہ کر لیجئے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی گناہ نہیں، کوئی خامی، کوئی کوتاہی آپ کی خدا کے ساتھ نہیں ہوئی، خدا کی کہی گئی کسی بات کی آپ نے نفی نہیں کی، خدا کی کہی ہوئی کسی بھی عمل پہ آپ نے معصیت نہیں کی، بس پھر منصف بن جائیے. جو آپ کے ساتھ جیسا کرے انصاف کیجئے، اس کے ساتھ عدالت کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور بن جائیے چیف جسٹس. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے سامنے آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی ایسے بیلنس میں کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہے جو کل کو خدا آپ کے سامنے بھی رکھ سکتا ہے، تو اگر یہاں کسی کی کوتاہی خامی آپ کے حق میں آپ کے سامنے آئے تو اگر چاہتے ہیں خدا آپ کو معاف کر دے، آپ لوگوں کو معاف کر دیں. خود لوگوں پر رحم کریں تاکہ خدا آپ پر رحم کریں، لوگوں کو معاف کریں تاکہ خدا آپ کو معاف کرے، لوگوں کے ساتھ عظمت اپنائیں تاکہ خدا آپ کے ساتھ عظمت اپنائے. دعا ہے رب کائنات ہم سب کو دین آل محمد پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند کریم بصدقے محمد و آل محمد، تعلیمات آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو اپنے آپ کو سیرت آل محمد کے پیراہے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مومنین جہاں کے رزق، عزت، دولت، علم، شرف میں برکت عطا فرمائے. تمام مومنین جہاں کے جنہوں نے آج ہمیں فون کیے اور مسلسل ہمارے ساتھ ہیں، سننے والے، سمجھنے والے، دیگر مومنین، خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن میں موجود مومنین، سعودیہ میں موجود مومنین انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں. دعا کیجئے رب کائنات ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے. اگر قابل ہدایت نہیں ہے، رب کائنات انہیں نیست و نابود فرمائے. رب کریم مومنین جہاں کو تحفظ عطا فرمائے. دشمنان آل مذہب کو رب کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے. تمام مومنین کی جو بھی مائیں، بہنیں، بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں، جن تک یہ آواز جا رہی ہے، رب کائنات بصدقے آل محمد ان کی جتنی بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں رب کریم بر لائے. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. ہم سب کو جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرمائے. مرحومین سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. اور لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا رب کائنات ظہور امام زمانہ علیہ السلام فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے. ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے اور ہم سب کو حق کے اوپر موت عطا فرمائے. بہت شکریہ مومنین مومنات، اپنا خیال رکھیے گا. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.